इकबाल, आपने इतनी मेहनत करके सारी महफिल सजाई, मैं तो नहीं कर रहा था। आप सरकार की कोई बात सुनाओ, या किस लिए किया आपने, या क्यों, आप क्या मिलता है आपको, क्यों करते हो? हालांकि जमात इस्लामी के रहे हुए बात। आज वैसे मैं जमात इस्लामी के पोस्टर रास्ते में देख के आ रहा था, वो सिराजुल हक साहब की तस्वीर थी और वकास साहब है कोई, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि काली कमली वाले का निज़ाम हम ला के छोड़ेंगे और सरकार की आमद मरहबा। बड़ी तब्दीली है। बहरहाल, आप तो अपना कोई वाकया सुनाए, क्या आपका सरकार की मिलाद कराने का मकसद, क्या मिलता है आपको, या आप सरकार की कोई भी बात जो भी सुनाना चाहें? हम सीखते हैं एक दूसरे से, कोई बात नहीं पता चलती है। मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि सारे बच्चों को नबी की फॉरगिवनेस, जनरॉसिटी और उनका अफ़्व दरगुजर जो है, वही वाक़यात सारे बच्चों को पता है और वो उन्हें अपील भी करते हैं, उन्हें अच्छे भी लगते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में ये कॉपी तो नहीं किए जाते। हमारे अमल में तो ये नहीं है। हमें अच्छी भी लग रही है, हम कह भी रहे हैं, बच्चा बहुत मासूम होता है, उसकी प्योर राय होती है, तो बच्चे को भी वो चीज़ अपील कर रही है, कह रही अच्छी है, और उसके बावजूद जब हम बड़े होते हैं, या बच्चे भी या बड़े भी होते हैं, तो हमारे अमल में ये चीज़ क्यों नहीं? हम तो टिट फॉर टैट के कायल हैं सारे। और सड़क के ऊपर भी वो बच्चा कह रहा है ना, मैंने कहा ना, कभी सड़क पे आपने देखा होगा तो नहीं, एक्सीडेंट भी हो जाए या गाड़ी कोई लग भी जाए, कोई नहीं छोड़ता किसी को। तो हम बातें करते हैं, इस तरह महफिल सजाते हैं, अच्छी बात है, और नाते भी पढ़ते हैं उनकी, मतलब हमने उन्हें बिला शुबा कि वो बहुत बड़ी हस्ती है, अल्लाह की खास नबी हैं, रहमत हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सारा कुछ जब कॉपी करने की बारी आती है, हमारी लाइफ उस तरह होनी चाहिए, वो हमारे में क्यों नहीं है? ये मैं बड़ा परेशान हूँ कि हम महफिलें भी सजाते हैं, नाते भी पढ़ते हैं, हम ये वाक़यात भी इस्लामियात में हम सारे पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हमारे क्यों नहीं? बच्चे किताब में चले पढ़ रहे हैं, लेकिन घर में फिर वो देख वैसे नहीं रहे, प्रैक्टिकल नहीं है। या हमारे ख्याल में ये बहुत माफूकुल फितरत बातें हैं, ये सुपर नेचुरल बातें हैं, तो उसके लिए बच्चे हैरान है कि अच्छा माफ भी कर दिया, दुश्मन को माफ कर दिया, मतलब, लेकिन हम खुद बच्चे को भी नहीं सिखाते और शायद हम उसके सामने खुद भी नहीं माफ करते, तो इसलिए उन्हें ये आउट ऑफ द वर्ल्ड बात लगती है इसमें, लेकिन प्रैक्टिकल में हमारे क्यों नहीं है, माशरे में हमारे क्यों नहीं? बहरहाल, इकबाल साहब ने सारी एफर्ट की, इसमें से क्या मिला आपको, या अपना कोई तजर्बा या कोई बात, कुछ भी शेयर करना चाहें आप, कोई बात? सरकार की कोई बात या इस मिलाद का तजर्बा आपको जो भी हुआ अच्छा? मिलाद का तो मैं एक अजीब ये है कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल करवा रहे हैं, तो मुझे तो फीलिंग होती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे मौजूद है, तो ये एक बड़ी मेरे लिए नहीं कर सकता कि मैं बच्चों को भी कहता होता हूँ कि बेटा ये महफिल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो मेहमान भी सारे उनके हैं, तो इस तरह से ख्याल रखना है उनका, अपने मेहमान भी हों तो उनका भी बंदा बड़ा ख्याल रखता है, लेकिन ये तो सारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, तो उतने ही प्यार से, ध्यान से ख्याल रखना है।
مجھے پتا چلتا ہے کہ میلاد آ گیا. آپ نے اس نے فون پہ مجھے بتایا تو بڑا مجھے ایکسائٹمنٹ تھی اس کی. تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ سرکار ادھر ہی ہوتے ہیں, قربت کا احساس ہوتا ہے, پریزنس کا, یا خیال ان کی طرف رہتا ہے زیادہ, اور یہ محفل ان کی آپ سجاتے ہیں کہ وہ ہوں گے تو ان کے مہمان بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی نعت پڑھنے والا تو نہیں ہے بندہ جس کی حسرت رہ گئی ہو میں نے مجھے نعت نہیں پڑھنے کو دی ہے, میں نے پڑھنی تھی, کاکی کاکا کوئی نہیں؟ وہ میں جب بھی بیڈ پہ دیکھتا تو بہت خوف ہے. وہ کیا یعنی رحمت العالمین ہے, اللہ سے جو چاہتے ہو دے سکتے. وہ حجرا دیکھے نا ان کا, بی بی عائشہ بھی ادھر ہی تھی, جب پردہ کر کے بیچ میں ایک پردہ لگا دیا انہوں نے, وہیں پہ کچن تھا. اتنا گھر تھا ان کا. ہماری خواہش یہ گھر بھی چھوٹا ہے ہمارے لیے, ہماری خواہشوں میں بتا دیں دیکھ لیں. دوسری چیز جو میں نے مدینہ شریف میں دیکھی کہ ان کی تھوڑی سی سیرت طیبہ کا کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا, میں نے سنا. مسلمانوں کے اوپر ایک وقت یہ تھا کہ اگر صبح کھاتے تھے تو رات کا کچھ پتہ نہیں تھا ہوتا کہ کیا ہے. رمضان میں وہاں پہ نا افطاری کا انتظام ہوتا. صحابہ صفہ جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جو لوگ اسلام میں آئے تھے تو ان کے پاس کپڑے اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ ان کی سطح جو ہے پوری نہیں تھی ہوتی. بچے جتنے بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہم لوگ سارے جو آج کل میرا خیال ہے ماشاء اللہ ہمارے پاس صبح والے کپڑے اور ہیں, رات کو سونے والے کپڑے اور ہیں. ابھی یہ سوچیے گا کہ جنہوں نے ہمارے لیے, ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے 900 سال حکومت کی, اپنے حکمرانوں کو کبھی آپ دیکھیں نا, اور ہمارے آئیڈیل وہ ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سیکنڈ کے لیے ہم ان کی کوئی بھی چیز پوری کرتے ہوئے اگر ہمیں پتہ چلتے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی قربان کر دیں, لیکن اگلے ہی پیر میں ہم اس کو بھول گئے. تو اس وقت کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ جو نئے اسلام میں انٹر ہوتے تھے نا تو جگہ زیادہ نہیں تھی, ایک ہی مسجد تھی. تو یہ جو فقراء کراتے تھے یہاں صحابہ صفہ پہ کھڑے, لوگوں نے بتایا کہ یہ جب رکوع میں یا سجود میں ہوتے ہیں تو ان کی سطر جو ہے وہ پیچھے سے ننگے ہو گئے. تو بیویاں پیچھے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. سرکار نے کہا بھی پھر آپ لوگ تھوڑا سا لیٹ سجدہ جو ہمارے اس کمرے میں بچے بیٹھے ہوں گے جو برانڈ کانشیس ہیں, کپڑے ہیں لیکن نہیں پہنتے. آپ لوگ یہ دیکھا کرو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ٹرین کی ہے. ہمارے پاس کیا ہے, اگر اس چھوٹی سی ایک چیز کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ورڈ ہو تو ضرور ادا کرنا چاہیے. اور میرے تو ابھی بھی ذہن میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ کی بات آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں ہماری قبر بہت اچھی ہو رہی ہے, لیکن پتہ نہیں ہم اس بیڈ کے بھی قابل ہیں کہ نہیں, یہ ضرور بات کرنا چاہیے. یعنی یہی چیزیں سیکھی اور بھی بہت سی ہیں, لیکن باقی جو بچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے کیا تھا کہ کہا کہ میری امت کبھی شرک نہیں کرے, اور دوسرا نے کہا جھوٹ نہیں بولے. بس یہ زندگی میں اپنا کر لو کہ جھوٹ نہیں بولے. تو آپ دیکھنا کہ خود بخود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں آپ نے آنی شروع ہوتی ہیں. سرکار کی کوئی بات جو بچے رہ گئے ہوں جو شیئر کرنا چاہتے ہوں, یا کوئی کویسچنز بچوں کے لیے؟ جی سر, میرا دل تھا کہ جو بابا جی سے ملے ہوئے نا بچے, وہ کوئی اپنے ایکسپیرینس جو بچے بابا جی سے ملے ہوئے, ہاں مائک دو, مائک شیئر پڑھنا چاہ رہے ہیں. کون؟ ہاں یہ پڑھے جی.
نہیں مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ حسن جمیعوں کے صالح، صلو علیہ وآلہ۔ ہادی، یہاں سے کسی بچے نے سوال، ہادی کو مائک دے دو، کسی بچے نے ادھر کچھ نئے لوگوں میں سے کسی نے کوشچن کیا ہے کہ جو بچے بابا جی سے ملے ہوئے ہیں، کیونکہ اس محفل میں بھی ایک چیز ابھی مجھے خیال گزرا کہ ہمارے اپنے گھر کا جو کلچر ہے اس میں یوزلی مردان خانہ زنان خانہ کی ڈویژن ہوتی ہے، یا غیر مرد یا وہ ڈرائنگ روم سے آگے نہیں آتے یا کچھ سارا، لیکن آج ہم یہاں ایسے مکس بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے، وہاں بھی نہیں تھی اور یہاں بھی نہیں تھی، ایسے صرف مسلمان کعبے میں ہوتے ہیں کہ مرد عورت کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہوتی، اور وہ صرف اپنا اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں اور کوئی انہیں فیلنگ نہیں ہوتی۔ یہ تو آبویسلی کعبہ نہیں ہے، گھر ہے، لیکن محفل کعبے والے کی ہے، کعبے کے لیے کعبے کی ہے، وہ فیلنگ آتی نہیں ہے، لیکن یہ احساس ہمیں آپ بات سنو تو یہ احساس ہمیں، یا یہ میرے میں تو یہ چیز شاید بابا جی سے ملنے کے بعد آئی، تو میں جو بھی کام کر رہا ہوں یہ کام کدھر کا کدھر جاتا جا رہا ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ میں کم از کم مجھے نہیں یہ فیل آ رہی، تو میں کوئی بہت اسٹرانگ کریکٹر کا آدمی نہیں ہوں۔ تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے جو بابا جی سے ملے ہوئے، جیسے مناہل ہے، آپ کو نیہا تو بہت چھوٹی تھی لیکن نیہا کو بھی شاید کچھ یاد ہو، تو آپ لوگوں کو بابا جی کا جو بھی یاد ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بابا جی کی کوئی بات بتائیں جو آپ ملے ہوئے ہیں۔ وہ امیر انکل باہر چلے گئے ہیں، انہیں بھی بنائی، پہلے آپ اپنا بتاؤ، وہ بھی ملا ہوا ہے، وہ بھی ملا ہوا ہے، ہاں آپ اپنا۔ کون؟ ہادی جا رہا تھا اکیلا؟ ہادی لوگ سننا چاہ رہے ہیں آپ کو، جو بھی بابا، بیٹھ جاؤ، جو بھی آپ کو بابا جی کا یاد ہے، تو وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بابا جی سے ملے ہوئے ہیں، جو بچے یا ینگ ایج میں جو لوگ بھی بابا جی سے ملے ہوئے ہیں، ان کی کوئی بات ہمیں، ان کی جو بھی یاد ہے بابا جی کے لیے یا بابا جی کے دور کی یا کچھ بھی، تو وہ شیئر کر دیں۔ ہم چھوٹے اتنا کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن جتنا مجھے یاد ہے وہ یہ تھا کہ پیشنس بہت تھی۔ ایک بھی تو سارے فرگیونیس کی بات کرتے ہیں، فرگیونیس پھر آسان ہوتی نہیں تھا، صبر کرنا جو زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جو صبر تھا، جو بہت سارے لوگ ملنے آ رہے ہیں، مجھے پھر بھی کام ہے، جو بابا جی سے لوگ ملنے آئے تھے، ہمارے گھر آیا کرتے تھے، بہت زیادہ ہوتے تھے اور ہر طرح کا بندہ ہوتا تھا، تو ہر طرح کے بندے سے ڈیل کرنا اور اپنے آپ کو اس میں کنٹرول کر کے رکھنا، وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ میں اپنا خاص طور میرے سے نہیں ہوتا، میں سے کوئی تیسری بار چیز پوچھ کے میں آپ سے جواب بھی نہیں کروں اسے، لیکن ایک ہی بات کو سوالو ہوا، ایک الگ الگ بندہ پوچھ رہے ہیں، ہر بندہ اپنی اس میں پوچھتا ہے کہ طریقے سے پوچھتا ہے، کوئی آرام سے نہیں پوچھتا، کوئی سختی سے پوچھے، لیکن آگے سے ہمبل رہنا، کچھ کہنا نہ، اس کو کچھ کہنے آگے سے نہ دینا، سن لینا اس کی، وہ ایک چیز تھی کہ جو برداشت تھی، وہ ان میں چیز ہم نے وہ شاید ہم نے تو کسی میں نہیں ہو سکتی، کوشش کر سکتے ہیں، تو یہی چیز تھی کہ پیشنس جو تھی ان کے اندر وہ ہمارے بھی نہیں ہے، لیکن ہونی چاہیے۔ بابا جی کی آپ کو یہ یاد؟ ہم بچے ہو کے بھی کوئی ٹوپی کھینچ رہے، کوئی چھڑی کھینچ رہے، تو اگلا بندہ اس سے تنگ نہیں ہو رہا ہے، اس سے برا نہیں لگ رہا، تو ایک بڑی بات ہے۔ اچھا، نو نہیں وہ ہے ادھر، مناہل کو دے دو، مناہل میری بھی آ گیا ہے، اتنی دیر میری کو دے دو، میری بابا جی سے ملا ہوا ہے۔ ہاں یا مناہل پہلے بچے پھر بڑے، جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہو، چلے میری کو دے دیں، میری بھی ملا ہوا ہے، اس وقت تو یہ بالکل یاد تھا۔
میری تو جی چاچا جاوید کے ذریعے بابا جی سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی. آئی واز ریئلی ایل. کافی سارے ڈاکٹر سے آپ دے دیا ہوا تھا. ابا واز ریزائڈنگ ان اسلام آباد اور چاچا جاوید اور چاچا عمران آئے. انہوں نے ایک بار مطلب ابا سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے اور ڈاکٹر سے جواب دے دیا. انہوں نے کہا جی ایک بابا جی ہوں وہی ہیں جو ان کے پاس لے کے جا سکتے ہیں. امید کے ابا جی میں آگے آ جاؤ ادھر صوفے پہ, اگلے والے صوفے پہ مائک کو قریب کریں. ہاں یہاں سے مائک جو ہے نا فیس کے پاس مجھے نظر نہیں آ رہا, اور چہرے کے پاس کر لیا. ہاں ذرا پاس. ہاں اچھا. ابا بہت ایک سخت آدمی تھے اور وہ زیادہ ان چیزوں پہ اس طرح سے اتنی جلدی بلیو نہیں کیا کرتے تھے. تو آپ کی بات ہی ہوئی ان سے, بیسیکلی آپ نے ان کو کنونس کیا سم آف دی ادر اینڈ ایز اٹ وڈ ہیپن انہوں نے ایگری بھی کر لیا کہ چلو چلے جاؤ. اور مجھے یاد ہے کہ مطلب بیسیکلی آئی واز بیڈ ریٹن ایٹ دا ٹائم, اور آپ کے اور چکر عمران کے کندھوں پہ میں ادھر آپ کے گھر گیا اور بابا جی سرکار لیٹے ہوئے تھے بیڈ پہ. تو بیسیکلی میں تو اس وقت باقی خود بھی انگلینڈ سے آیا تھا اور مجھے کوئی اتنا زیادہ چیزوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا سین ہوتا ہے. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے, تو آپ نے کہا جی پیر دبانا شروع کر دو. تو میں پہلے وہ پیر دباتا رہا ان کے. انہوں نے مجھ سے خود ہی پوچھا کہا بابا کیا ہوا ہے. میں کہ پتہ نہیں کہتے بیمار. تو میں نے کہا وہ اللہ کا ولی ہے, تم سے کیا کچھ نہیں ہوتا, تم کیا خیر اور مجھے یاد ہے کہ میں بڑی دفعہ آپ کو یہ بات یاد نہیں کراتا رہا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا. اینڈ دین ہی انفارم می اباؤٹ دا دعا. وہ دعا تھنگ انہوں نے پوری دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا, اور پھر انہوں نے اسی موقع پہ آپ نے بھی اس کو بتایا کہ اس کا آگے لیے کہ آگے بھی لوگوں کو بتاتے ہو. تو اس وقت کے بعد سے اگر ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو میں شاید کچھ اور باتیں بھی بتاتا, لیکن انڈر ریکارڈنگ میں بتا رہا ہوں کہ میں بہت ساری خرافات سے بھی باز آ گیا جو کہ میرے میں اس وقت ایگزسٹ کرتی تھی. اور شاید اسی کا اثر ہے کہ میں سلولی اللہ کے قریب ہوتا گیا. وہ جو کام کہتے تھے ان کو فالو کرتا چلا گیا, اور اینڈ میں ایک تحفہ سا بھی ملا, وہ بھی آپ کی طرف سے ملا. اور ابھی تک پتہ نہیں وہ ابھی تک تو مجھے تحفہ ہی لگ رہا ہے, تو آئی ایم ہوپفل کہ وہ آگے بھی تحفہ ہی رہے گا. اور بڑا پرامید ہوں میں اس کے بارے میں, کیونکہ دعا کی طرف سے وہ چیز آئی ہے, تو اللہ بہت پیار کرے گا. تو میرے پہ تو وہ فیض اس وقت سے شروع ہوا اور آج تک کنٹینیو ہے اللہ کے فضل سے, اور آئی ایم ہوپفل کہ وہ آگے بھی کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ. کہاں مناہل کہاں چلے گی؟ آ جائے گی, اب بتا دے گی. بابا جی کا کچھ بھی جو بھی یاد ہے آپ شیئر کر سکتے ہو, آپ کو جو بھی یاد. مجھے تو یہ نہیں یاد, میں کتنے سال کی تھی تب, اور دو چیزیں یاد ہیں مجھے. ایک مامی کا جو پرانا کمرہ تھا اس میں اسپیکر لگے ہوتے, بس روڈ پہ جا کے کھڑے ہوتے, بہت میرے پاس یاد ہے. دوسرا یہ مجھے یاد ہے کہ ہم ان کی ٹوپی اور ان کی اسٹک سی ہوتی تھی, ابھی میری ویڈیو سے بناؤ, ہم وہ لے کے بس چھپ جاتے تھے. ٹوپی ایک اسٹک تھی تو میں نے یہی. ہاں نہیں یہ بھی آتا, پھر ٹیبل کے پیچھے چھپا دیتے تھے. نہیں مجھے بس یہ دو چیزیں یاد ہیں, اور اس کے علاوہ بابا جی کی ٹوپی اور چھڑی چھپانا, اور ایک جو وہ ماموں کامی کے کمرے والی کمرے میں ہوتے تھے بابا. ٹھیک, چلو مناہد آپ آ جائیں, آپ تو سینئر ہیں لمس میں سے, آ جائیں آپ. بابا جی کا جو تمہیں یاد ہے یار, تم آرام سے پیار سے تم نے بابا جی کے جو آپ کو بیٹھ کے بتا دو, کھڑے ہو کے بتا دو, نہیں بیٹھ کے بتا دو کہیں پہ بھی آپ بس. ہاں بابا جی کا آپ کو جو بھی یاد ہے, جو آپ کو یاد آتی ہے ان کی بات, یا آپ ان سے باتیں کرتی ہو, یا جو بھی یاد. مائک پاس کر کے. نہیں یاد ہے سب کو, جس طرح میری کلاس لیتے ہیں سب یاد ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم ان کے گھر گئے تھے, بڑی زیادہ کوئی بات نہیں, آپ اپنا انڈیفرنٹ ہو کے سنائے نا, آپ انڈیفرنٹ ہو کے. ہم ان کے گھر گئے تھے پہلی دفعہ, بڑا اندھیرا کمرہ تھا اور وہ سپنے اس کے بیٹھ کے لیٹے ہوئے تھے, تو میں آپ کے ساتھ گئی تھی. میرے ساتھ ماما تھی ساتھ,
तो पहले तो वो बहुत वेट सा था कि मतलब इतना अंधेरा क्यों है, और फिर कोई बोल भी नहीं रहा था, सब चुप थे और बस मुझे समझ ही नहीं आई कि हम यहाँ आए क्यों हैं। फिर उसके बाद मैंने ऐसा ऐसा बातें करना शुरू की, और फिर वो की आँखें बंद थी तो थोड़ा अजीब लग रहा था कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। फिर उसके बाद फिर मुझे नहीं खुद से सब कुछ सही हो गया, तो मुझे बस ये याद है कि मैं उनके कमरे में खेल रही थी, और फिर मुझे उन्होंने एक बीच में कहा भी कि ये मत करो ऐसे, मतलब क्या अपनी मामा ने मुझे मना किया कि ये मत करो, तो मैंने कहा उसको करने दो, वो जो भी गई है। बाकी वाली स्टोरी तो उन्होंने चोरी कर ली क्योंकि वो यूजुअली मैं बच्चा होती थी जो उनकी टोपी हो और वो हाँ क्योंकि उनको दरवाजे से मुझे से पकड़ के मैं लेकर आती थी आगे तक। तो ये याद है तुम्हें कि तुम गेट से उन्हें उंगली हाँ, पकड़ क्योंकि के वो मैं लेकर आती थी, मुझे याद है। और जब आप उनके घर शायद पहली बार गए थे तो मेरा ख्याल है वो ईद थी और ईदी भी मिली थी कोई आपको, ईदी भी मिली थी यार। ये याद 100 रुपीज शायद आपको और एक बच्चे वो नहीं याद कितनी अमाउंट की, बट ईदी मिली थी। वो स्पेशली वो अंदर से जाके अम्मा जी से लेके आए थे, जाने से पहले। याद आ गई ईदी में से? और क्या याद है? तुम्हें याद आई है अपनी बात? ये क्या बात हुई? लोगों को तुम्हारे पास जमानत है बाबा जी की जो भी बात? फुप्पो को दे दो फिर। फुप्पो की बाबा जी के साथ बहुत खास किस्म की एक डिफरेंट अटैचमेंट थी। इन्होंने मिलाद भी आज कराया, अब बीच में इनका सारा अपने बाबा जी का था। नहीं, मैं ना जब बाबा जी को मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ मैंने फ़ोन पे बात की, अब मैंने चली गई ये मुझे बाबा जी तक कराची थी तो मिलने देती थी, फिर इसलिए उन्होंने कॉल पे बताया हुआ था। तो जब मैंने उनके साथ बात की और मैं वैसे एहतरामन एक मेरे घर में PTCL होता था, उसमें मैं ना हमारी फैमिली में ना ये बाबा सिस्टम बहुत बुरा समझा जाता था, मतलब पसंद नहीं किया जाता था कि ये क्या इस तरह। तो ज़ाहिर है अतीक जो है मुझे नहीं पता था कि अब वो क्या रिएक्ट करें या कैसे, तो मैं थी उसके ना ऊपर वो टेबल के ऊपर फ़ोन था, तो मैं ना उसके नीचे घुस के ना फ़ोन सुन रही थी। बिल्कुल उसके अंदर मैंने मुँह किया हुआ था, अतीक से घर नहीं थे वैसे ही किया हुआ था कि नहीं अगर आ गए तो ये ना हो फ़ोन में। तो मैं उनके साथ बात कर रही थी, मतलब जैसे भी हाँ अस्सलाम वालेकुम, और उनकी बड़ी एक नशे वाली आवाज़, हेलो बेटे बाबा क्या हाल है, मैं अब उनको तारीफ करा रही हूँ, बाबा जी मैं मैना की काकी रिहाना जी, मुझे पता है। मुझे लगे वो पता नहीं, जब उन्होंने पहली कहा ना कि जी बेटे बाबा, मेरी बंद आंखें थी और मैंने ज़िंदगी में कभी इतना नूर नहीं देखा जो मैंने अपने माथे पे महसूस किया। मैं ना बड़ा घबरा से गई कि ये क्या। फिर खैर मैं बंद आंखों से उनके साथ बात कर रही हूँ, पता नहीं क्यों बंद आंखें थी मेरी, मुझे समझ नहीं आई। जब मैंने ये देखा तो सारी मैंने बात करके और जल्दी जल्दी उन्होंने मुझे कहा कि ना तुम सूरह रहमान सुनो। अब ज़ाहिर है इस सिस्टम को तो इतना समझते ही नहीं थे और बाबाइज़म का मुझे भी नहीं पता था और ना हकीकत है मुझे कोई रूहानियत का भी नहीं पता। अब मैं उसमें उन्हें आगे से कहती हूँ कि बाबा जी मैंने ना सूरह रहमान सुन ली है, मतलब मुझे मैंने ने सुना ली है। इतनी तो तमीज़ थी नहीं कि जो कह रहे हैं वो कारी हूँ। आगे से उन्होंने कहा कि अब मैं कह रहा हूँ, मैंने फ़ौरन जी जी ज़रूर मैं अब सुनती हूँ। खैर उसके बाद बस थोड़ी सी बात हुई, बंद हो गया। फिर जब मैं सूरह रहमान मैंने 7 दिन सुनी, मैं फिर उन्हें कॉल करके बताई कि मैंने सुन लिया और जो भी हुआ सब कुछ उनको बताती हूँ। वो कोई 2 महीने के बाद कराची से वापस आए। अब मैं मैना का कहूँ कि मैं मिलने जाऊँ, वो कहे कि मेरा बाबा तो ऐसा है, अभी नहीं, आप उनके पास लड़कियाँ होती, मतलब वो मेरा एक यकीन मजबूत कर रही थी कि मैं कोई बुरा ख्याल उनके बारे में ना लाऊं। अब मैं अपने दिल में कि बाबा ज़रा ये पीर फकीर ही होते हैं, मुझे क्या उससे कह रेहाना बाजी वो एक नामदा फकीर है। अकल की मैं पूरी सूरी हूँ। अब मैं अपने दिल में भाई अल्लाह, अपने दिल में सोचती हूँ अल्लाह वो नंगी होएंगी तो बड़ी कुछ इस तरह ना, शायद वो इसी वजह से मुझे नहीं मिलने दे रही थी। फिर कुछ देर के बाद फिर मैंने कहा मुझे मिलवाओ बाबा जी से। वो मुझे कहती है कि मैं ना, बाबा जी कहते हैं कि जब वो हीरा बनेगी तो फिर। अब
میں کون یہ کیا بلا میرا میں کیا بننا ہے. ایک دنیا دار سی بندی تھی, بڑی فیشنیبل, اپنی طرف سے دوپٹہ بھی نہیں لینا. خیر فرسٹ ٹائم میں نا گئی بابا جی کے پاس, اور مجھے یاد ہے کہ میں عتیق کو بتا کے گئی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ تم کس لائن پہ جا رہی ہو. میں نے کہا میں کسی لائن پہ نہیں جا رہی, بس وہ بڑی اچھا ہے. اور یہ سوئٹزرلینڈ میں رہتا تھا طارق, اس کی مجھے کال آئی. اس نے کہی ان لوگوں کو بھی کھینچا تانی کی. اس کے بعد مجھے کال کی, باجی تمہیں پتہ ہے کہ مجھے پتہ چلا تم کسی بابے کے پیچھے جاتی ہو. میں نے کہا ہاں, تو تمہیں پتہ ہے ہمارے ابو اور ہمارے پسند نہیں کرتے, یہ بابے ایسے کر دیتے ہیں ویسے کر دیتے ہیں یہ وہ. اب میں اتنی پاگل ہو چکی تھی ان کے پیچھے کہ بس میں نے کہا کہ نہیں بس تمہیں نہیں پتا, اور وہ ویسا بابا نہیں ہے. کہنے لگا نہیں, بڑی غصے سے یہ میرے سے بولنا شروع ہوا کہ نہیں تم اپنے آپ کو مت جاؤ ادھر یہ. خیر میں فرسٹ ٹائم ملنے کے لیے گئی. اب مجھے نہیں پتا اس نے ادھر ان لوگوں کو کیا کہا. جب میں گئی تو امی کے گھر میں ڈنر تھا. میری نن چھوٹی ہے, اس کی شادی ہوئی تھی, اس کا امی وغیرہ نے ڈنر کیا تھا. ہم چوری گھر سے نکل گئے. جاوید تھا میرے ساتھ, مجھے یاد ہے, میں اور عمران تھا اور کامی, 4 لوگ ہم گئے. گاڑی میری یہ تھی اور نکل گئے چوری. جب ہم وہاں گئے بابا جی کی گلی میں, اب مجھے اتنا نہیں پتا تھا, مجھے بعد میں ان باتوں کا پتہ چلا. کر میں سوچتی رہی کہ ہائی مجھے پہلے ہی بتا دیتا کہ لوگ کہتے تھے کہ جب ان کی سیڑھیاں جو آپ گھر سے سوچ کے جاتے ہیں آپ ان کی سیڑھیاں چڑھ جائیں اور واپس آئیں تو پتہ نہیں کیا. لیکن یہ کہ ظاہر ہے مجھے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں. چڑھ چڑھ گئی, بڑا میں نے دوپٹہ سا لیا ہوا. جب میں گئی تو انہوں نے دیکھا تو وہ آگے کسی کو دعا کرا رہے تھے, کسی بندے اور ایک بندی کو نا. تو ان کو کہہ رہے تھے کہ نہ تم درود بند کر دو پڑھنا نا. تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں کیا, میں بڑی نماز وغیرہ پڑھتی ہوں, اللہ یہ درود شریف اچھا. خیر چپ کر کے بابا جی ظاہر ہے اتنا ان کے اندر نشہ اور وہ لیٹے ہوئے. مجھے کہتے ہیں بیٹھ جو بیٹے بابا بیٹھ جو. وہ جہاں پہ ان کا میٹرس تھا نا اس پہ انہوں نے ایسے ہاتھ بھی کیا. اب ظاہر اندر شریعت بڑی تھی, کچھ سمجھ نہ آئی, تو انہوں نے کہا بیٹے بابا ادھر بیٹھ جاؤ. اب افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں ادھر ہی بیٹھتی, ان کے پاس بیٹھ جاتی, لیکن میں ان کے قدموں والی سائڈ پہ بیٹھ کے نیچے میں بیٹھی, اور میرے ساتھ جاوید بیٹھا ہوا تھا, اور ہمارے ادھر ان کے دروازے کے پاس چھوٹا سا ان کا کمرہ تھا. عمران اور کامی بیٹھے تھے. کچھ انہوں نے ان دعا والوں کو فارغ کیا. مجھے کچھ یاد نہیں, میں بیٹھی. اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, مجھے کچھ ہونا شروع ہو گیا نا. اب وہ سمجھ ہی نہیں آئی مجھے کیوں ہو رہا ہے ایسا. عجیب ہی میری فیلنگ ہونا شروع ہو گئی, اور کچھ میں جیسے کہہ لیں کہ ایک انسان گول گھومتا ہے, طواف کرتا ہے. بیٹھے بیٹھے میں گھوم رہی تھی. بھائی میں اپنے آپ کھینچوں کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی. خیر میں تھوڑی دیر کے لیے پتا چلا. پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے ایسی ویڈیو لگا دی یہ سورہ رحمان کی نا, یہ دیکھو وہ دیکھنا شروع ہوئے. پھر انہوں نے دعا شاید کرائی تھی یا کیا کرائی تھی, دعا ہے عمران, دعا کرائی ہم سب کو. مجھے اب بہت سی باتیں نہیں یاد, لیکن میرے دل میں یہ پچھتاوا کہ جیسے انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس ادھر بیٹھو, وہ اب آیا, بعد میں آیا, بہت بعد میں. یہ میری ان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی. اور جب میں واپس آئی اور میں جب ان کے پاس بیٹھی تھی, میری آنکھوں میں سے بہت زیادہ پانی نکلتا تھا, آنسو, اتنے آنسو ہوتے تھے کہ میری سوچ سمجھ سے باہر کہ یہ کیا مجھے ہو جاتا ہے. بہت بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی میں روتی کیوں ہوں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے ایک آنسو جو ہے وہ اس کو کتنا پیارا ہے. تو میں نے کہا یہ تو کوئی نہ ہوا, کیا میں روتی کیوں, لوگ کہتے ہیں یہ عورت بڑی روتی ہے, پتہ نہیں کیوں. وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ انسان کا اپنا آپ ہی صاف اپنا آپ ہی ہوتا ہے. میں ڈرامہ کرتے تھے, بتاتے تو کچھ بھی نہیں تھے. تو یہ میری ان کی ملاقات تھی. اس وقت یہ ہو گیا, وہ اس کو کچھ ہو گیا, اس کے منہ میں سے جھاگ نکلنا شروع ہوئی, جیسے بے ہوش ہو گیا, نیچے گر گیا. اور اب ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اس کو کیا ہو گیا.
ज़्यादा हम लोग तो दूसरे नॉर्मल से। बाबा जी ने जब तक मुझे कहा रेहाना जी, मैंने कहा जी बाबा जी, उठो काके के सर में ऐसे, काके के सर को ऐसे ऐसे करो। जी भी ना पता चले काके को पहले तो काका ही बिल्कुल जॉब करना शुरू की। मैं परेशान, सारे वैसे हम परेशान। कामी की भी हवाइयाँ होंगी, कामी खैर थोड़ा बहुत इसको जानता, लेकिन मेरी जान निकल गई कि इसको क्या हुआ। हमें बाबा जी तो भूल गई, ये पढ़ गई, इसको क्या करना है। तो बस तब वो मुझे तो इतनी टेंशन है। उसके बाद मेरे बाबा जी का जो भी था बस इसी की पढ़ गई, वो मैं करूँ उसके सार में करूँ, इधर उधर करूँ, लेकिन इसकी जब झाग में निकले और बिल्कुल ऐसे जैसे वो पता नहीं क्या है इसको, है ना, नशा ऐसे होता है, बेहोश हो गया। नशे में ऐसे जैसे बेहोश बेजान ही। बाबा जी ने क्या सीखी जिसके पहले ही झाड़ फूकी जाता हो। हाँ, अब मुझे कुछ बातें नहीं है, जिसके पहले ही झाड़ पिड़ा उसको ये हुआ। हम लोग तो थे ना वैसे, बड़ी मुश्किल से हम लेके आए। अतिया कितने गई? एक बात, आप लोग के छोटे बच्चे हैं, मैं सबको कहूँगी, मेरे छोटे बच्चे थे जब मैं बाबा जी से नहीं मिली थी, और उनके मिलने के बाद भी मैं एक बड़ी अजीब सी माँ थी जिसको घड़ी की सुई के साथ में चलती थी। ठीक है, सोना है, खाना है, उठना है, अब दूध पीना है, अब लंच, अब डिनर है, अब 7 o'clock से हम छुट्टी होगी, हाँ ये लेटो सो जाओ, पढ़ो पढ़ाओ मत जाना। और इतनी उनको टेंशन ना हो, मुझे टेंशन कि अब इनका एग्जाम है, अब ये है वो टेस्ट है। एक दफ़ा मैं बाबा जी से मिलने गई ड्राइंग रूम में, तो अम्मी के घर गई, तो मैं उठ गई थोड़ी देर के बाद, जैसे कि एक मेरे बच्चों का टाइम हो गया, मैं उठ गई, मैं अच्छा बाबा जी अल्लाह हाफिज़। और ये तीनों मेरे पास थे, मैंने आगे किया कि तो आप बाबा जी को मेरे कहते हैं क्यों, किधर? मैंने कहा बाबा जी बशुगाल का टेस्ट है और साल में भी इतना, कहते हैं इनकी जान छोड़ दो। और मैं तो बड़ी परेशान, मैंने कहा बाबा जी मैं तो, कहते हैं इनसे बेपरवाह हो जाऊँ। बाबा जी कैसे हो? कहते हैं इन्हें अल्लाह की सुपुर्द कर। अब मुझे समझ ना आए, मैंने कहा बाबा जी वो ना अच्छा, वो बस मुझे टेंशन होती है, अब इन्होंने सोना है, सुबह फिर उठेंगे। कहते मैं तुझे कह रहा हूँ इनको अल्लाह की सुपुर्द कर। मैं चुप कर, मैं क्या आपने मुझे पहले भी कहा था मैं इनको करती हूँ, लेकिन मुझसे होता नहीं। कहते तू करेगी, बेपरवाह हो जा। मेरा ख्याल है वो दिन उन्होंने शायद कोई मुझे दुआ दी, मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो नहीं हो सकती थी। उसके बाद मैंने अपने 3 बच्चों को अल्लाह की सुपुर्द किया, और फिर मुझे कोई टेंशन ही नहीं हुई। अब मैं मतलब माशाल्लाह वो बहुत बड़े भी हुए, बड़े और सारा मैं अल्लाह की सुपुर्द कर देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी पोती की बड़ी सख्त तबीयत खराब हुई और वो हॉस्पिटलाइज थी अमेरिका में। तो थोड़ी देर के मुझे हुआ, रात को मुझे जब अतीक ने बताया कि आलीम ठीक नहीं, मैं जल्दी से पानी का आधा ग्लास लिया, आंखें बंद करके अंदर जाकर मैंने दुआ की, वापस आई, मुझे सुकून आ गया। तो अगले दिन भी अतीक बहुत ज़्यादा टेंशन थी, तो मैं इधर उधर फिर रही थी, गेस्ट आए थे, तो पता नहीं क्या बात हुई कि आलीम ऑक्सीजन के बगैर नहीं वो हो रहा, उसको उतारते हैं तो सैचुरेशन उसकी कम हो जाती है। मैं गुजरी थी, मैंने कहा अच्छा उसकी ऑक्सीजन अभी लगी हुई है। मुझे गुस्से से कहते हैं कि वो अच्छा तुम्हें पता ही नहीं है उसकी कब उतरी थी। मैं ना थोड़ी देर के लिए चुप कर दी, मैं साइड पे चली गई, मैं वापस आई, मैंने कहा आप ना उसको ना अल्लाह की सुपुर्द कर दें। मैंने उसे अल्लाह की सुपुर्द किया। इतनी बात कह के ना मुझे जल्दी दूसरी साइड पे चली गई, इससे पहले कि मैंने कहा बस से मैं सुकून में थी। क्यों, अगर मैं उनसे ना मिली होती तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सुकून वो ठहराव जिंदगी में उन्हीं की बदौलत है। और अपनी लाइफ में भी बहुत चेंज आया, पॉजिटिव, हर बात को पॉजिटिव एंगल से सोचना। पता नहीं उन्होंने सबक तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी, ज़्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन ये दुआ उन्होंने जो कराई सूरह रहमान से खुद ही अपने अंदर चेंज आता गया। नहीं नजर आ रही है, जल्दी पे। मैं बाबा जी को बैठी कि नहीं गई, मैं तो किचन च नहीं मैनू तो हांडी रोटी याद है। दसो
ਕਿਹੜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਪੁੱਛਣੀ ਜੀ? हाँ जी भाई मैं बाबा जी को बैठी नहीं तो मैं बाबा जी की याद करा। अतिया की लंगर की सारी उम्र की लंगर की ड्यूटी है मेरी। दरवाजा बंद कर देना अति वो दरवाजा खोल के सारी कूलिंग ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਾਂ। बस मैंने तो एक ही चीज़ याद है, प्यार प्यार प्यार। बस मैंने दोनों को यही मिले। हालांकि मैं उन्होंने नाल बैठी नहीं कभी भी, लेकिन हमेशा प्यार ही की लंगर। आगे थोड़ा सा बस हाँ, बस ये है कि जब वो ज़्यादा थक जाते थे तो कहते थे कि बेटा बाबा एक दूध का गिलास पिला दो, या मैं उन्हें कहती थी कि बाबा जी अब मैं फारिग हो के आपके पास आई हूँ, आप सो गए। यही 2-3 बातें हैं जो मेरी उनके साथ होती हैं। उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत। पहले मेरे अंदर लड़ाइयाँ होती थी अपने आप से, जंग होती थी, कोई भी बात मैं बहुत फील कर देती थी, एक किस्म की सेंसिटिव बहुत थी। खुद मेरा होता था कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, लेकिन जब मेरे साथ ज़्यादती कोई करता था फिर मेरा दिल बड़ा दुखता था। लेकिन ये बात उन्होंने मुझे इनसे सीखी मैंने कि आपने अल्लाह की खातिर करना है, जो भी करना है उससे ला भी अल्लाह ने देना, इंसानों ने नहीं देना। तो बस बेवर्ड्स प्यार करते जाओ बेटा बाबा, बेवर्ड्स प्यार करते जाओ, और यही रखो कि उसकी खातिर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि प्यार सिखाया उन्होंने, खुद से प्यार ज़्यादा सिखाया। अपने आप से पहले प्यार करोगे तो फिर किसी और से करोगे। कहाँ है? खालिद भाई, हम सबसे पूछ रहे हैं कि जो बाबा जी से मिले थे, मतलब उनकी क्या परसेप्शन थी? एज हर बंदे का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, या आपने कोई भी बात उनकी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ भी आपको याद है, जो भी याद है आपको, कोई चीज़ हमारे साथ शेयर करें। अगर आप मतलब आप तो मिले हुए उनसे। वो तो हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है ना। मुझे भी कोई याद नहीं, उनको याद है। मेरे हिस्से के मुझे याद है, वो आप लोगों से सुना, वो तो फायदा क्या आपकी बात बता रहे। मुझे ये होता है कि हर बंदे की ना परसेप्शन डिफरेंट होती है, मतलब बताने का, हर बंदे का मिलने का अंदाज भी डिफरेंट होता है। तो आपकी बाबा जी की क्या परसेप्शन थी, मतलब बाबा जी क्या थे? मेरे लिए एज अ यंग पर्सन मैं अब सोचती हूँ, मैं उनसे नहीं मिली हुई, तो मैं अब ये सोचती हूँ कि बाबा जी जो थे, मतलब वो इक्वली उनको एक तो प्यार सारे करते थे। अब यंग जनरेशन हमारे लिए जब है तो मतलब हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब अब जब हम उनके फॉलोअर्स में देखते हैं। कौन कौन से बैठा हुआ फॉलोअर? सारे मेरे बाबा जी के। किसने बाबा जी को देखा हो? नहीं मतलब बाबा जी से मिला हुआ, जो बाबा जी डॉक्टर साहब ने बताए हैं उनके अलावा कौन कौन मिला हुआ? वो फौजिया मिली हुई है बाबा जी। कौन सी फौजी? ये जो ब्लैक कपड़ों में बैठी है ये मिली हुई है। ये मिली हुई है? हाँ, ये बाबा जी मिली हुई है, उससे छोटी बाल मिले हैं, बाल मिला हुआ है। और और
हमारे में इस वक्त कोई नहीं बैठा। ये मेरी मैरी ने अपना एक बोला एक्सपीरियंस, मैरी बोला हुआ है एक बार मिला, लेकिन ये बहुत इतना बीमार थे इसे ये भी याद नहीं करता कि मैं आपके घर आया था, वो आलिया बाजी के घर आया था ये मॉडल टाउन। मैंने वही कहना कि वो सारा कुछ पता है, वो पता वो आपके लिए नहीं पूछ रही है। जब मिला आप बाबा जी कब मिले या कितनी घंटे महीने संडे कितने संडे गई होंगी? ऊपर बैठती थी नीचे बैठती थी? कहाँ पे? ऊपर बाबा जी का अपने बेड नहीं था? नहीं वो बेड वही मैट्रेस ही था ना, मैट्रेस था बाबा जी। तो आप ऊपर बैठते नहीं नीचे बैठते नहीं, एक इंच नीचे होता ना, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते थे, ऊपर जाती थी सीढ़ी जाके लेफ्ट पे अंदर गए तो बाबा जी किसी का सामने अलमारी थी। मैं तो एक दफा गया हूँ, आपको डिस्क्राइब करा तो आप पूरा कितनी छोटी थी? ये उस वक्त होगी मेरा ख्याल है 15-16 साल 14 साल 15-16 साल की बच्ची की तो बड़ी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। मैं तो बूढ़ा जब उनसे मिला हूँ, हम डॉक्टर साहब मानते, मैं तो मैं मानता हूँ डॉक्टर साहब माशाल्लाह आज भी जवान नहीं। एनीवेज अब डॉक्टर साहब जो कही देंगे आप मान लें, वो बिल्कुल सही। बाबा जी उसी तरह से जिस तरह वो बताते हैं, उनसे थोड़े काम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। कई चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ डॉक्टर साहब को पता है, बाबा जी तक को नहीं पता होगा। सही है। मैं आज भी नहीं मानता। हाँ ये फैक्ट है, बाबा जी मुझे मानते थे। इसकी गवाही जो डॉक्टर साहब भी दे सकते हैं, कामरान भी दे सकता है, तारिक तो होते सुधरे। क्वालिटी नहीं थी, बाबा जी क्वालिटी वाले बंदे चाहिए, वो वाली क्वालिटी चाहिए जो आप सब के शहर और आप डॉक्टर साहब के बैठे हैं। डॉक्टर साहब सही कहेंगे, गलत कहेंगे, आप मैं मैंने बिल्कुल नहीं कहा मैं नाना करूँ, कभी क्रिटिसाइज नहीं किया बाबा जी। मुझे और क्या अच्छा लगता है, बाबा जी तो बहुत हो चुके हैं, ये तो बाबा जी बता सकते हैं ना। मैंने कभी उनसे पूछा कि भाई आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं उनको जो है जितना देखिए आप लोग, आपकी डॉक्टर साहब की अकीदत है ना सबकी, ठीक है, डॉक्टर साहब गलत कहेंगे सही कहेंगे, आप लोग की इमेजिनेशन में आ ही नहीं सकता कि डॉक्टर साहब गलत कह सकते है किसी के जिसके याद आप खड़ा करते हैं। मैं अपने परसेप्शन देखूँ, एक बंदे ने हाथ खड़ा किया है, ठीक है, मेरी ये मुजाहिद भी बस है नहीं वक्ती तौर पर बात आती है। तो मेरा ये है कि बाबा जी को मैं अमूमन नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे उनसे मेरा रिलेशनशिप था। जितनी अकीदत जिसका आप लोग कहते हैं ना किसी के लिए होगी, मेरे लिए उनके लिए नहीं थी। और जो वो सुपर नेचुरल किस्म की चीज़, जो ऐसी कोई चीज़ है कि वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, नहीं, मुझे इस तरह कभी नहीं लगा। और मेरी बाबा जी के साथ ये भी कई दफ़ा बड़ी हीटेड किस्म की डिस्कशन हो जाए। मैं उन्हें यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट किया करता था। मैं किसी को कोई कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार उनको ऑर्डर भी देते। और ये उनकी ग्रेटनेस थी कि वो उस ऑर्डर को मानते थे। अगर मैंने कह दिया कि आपने कराची नहीं जाना तो नहीं गए, वो नहीं, वो जा ही नहीं सके। मैंने कहा जाके दिखा दीजिएगा, फिर देखें इस दिन आपने जाना हो, नहीं जा सके, ठीक है। मैंने कहा कि वो आप
कोई बैठा हो, कामन बैठा होगा, डॉक्टर साहब है, तो वो पता नहीं थोड़ी बातें समझाते हो कि बताते हो मुझे तो बड़ा बस इसी किस्म की मेरी उसका रिलेशनशिप थी है और रही है। वो मेरा जैसे कहना चाहिए मुझे बड़ी तरह दी, बड़ा मुझे बर्दाश्त किया। जिस तरह आप डॉक्टर साहब को बांस पे चढ़ाते जाते हैं, डॉक्टर साहब भी चढ़ी जाते हैं, तो मुझे चढ़ाई लगते थे बांस के। नहीं जावेद तेरे लिए जो ना ये भी बड़ा जरूरी है साथ, खालिद को होना बड़ा जरूरी है। ये लॉजिकल बंदा, मुझे तो वर्ड ही नहीं समझे लॉजिकल बंदा होता है, तो मेरे ज़्यादा ही लॉजिकल बंदा कोई नहीं हो सकता। वो ये कहते होते लोग, ये डॉक्टर साहब अक्सर मेरे चीज़ का जिक्र करते हैं। नहीं मैं नहीं कभी क्या मेरे सामने नहीं क्या कि खालिद दादी का एक गल सिर्फ कही सी उन्होंने मैंने, मैं उन्होंने पूछा सी एक बार आके बैठे तो उन्होंने पता नहीं तेन की गल कही, तू शायद उन्होंने कहा सी कि मेरे दर्द बड़ी कमर चुंदी पई है, तो उन्होंने क्या मैनू ये लकड़ी ना कर दो, उन्होंने क्या मीना को बुलाओ, तो तेनू सी कि आपे कर दें, उन्होंने क्या नहीं मीना को बुलाओ ये वो, तो मैनू थोड़ा लगा कि जिवें तू उठ के चला गया, लेकिन फिर बाद मीना बाजी स्पेशली घर आए सन, उन्होंने तेनू कीता भी सी लकड़ी ना। लेकिन मैं बाबा जी को लैदा पूछया, मैं क्या कि बाबा जी वो आप खालिद के साथ मैं एक दो बारी नोट किया सी, कामरान भी मेरे नाल सी, ते असी बाबा जी ड्रॉप करन जा रहे सन, ते उस दिन बल्कि तू शायद जान गया भी क्या कि कोई नहीं, मैं शायद थकिया रहा, मेरी नाइट ड्यूटी की सी की, तू क्या मैं कामरान छाड़ आवांगी, ते बाबे कहने नहीं वो डॉक्टर बाबा काम ही छोड़ आते हैं, तू बड़ा गुस्से ना चला गया, या अच्छा जी ठीक है फिर अल्लाह हाफिज, तू चला गया सौन, ते कामी ते मैं सा गड्डी च असी बैठते नाल ही मैं मैनू अजे तक याद है सलीम मैसी दे घर तक जे पहुंचे, तो मैं कहता कि बाबा जी वो खालिद जिहड़ा उन्होंने तुसी क्यों इस तरह करते हो, एकदम वो तुसी उन्होंने ब्लंट जिहा जवाब दिंदे हो, फिर चला जाता है, या उन्होंने करीब मैनू लगता सी जिवें वो करीब नहीं आन दिंदे या तेनू उठा दिंदे सन छेती या कुछ, ते हस के मैनू कहंदे ने कि काका बाबा जो है ना वो 24 घंटे फ्रॉड कर रहा है, इस तरह का कोई लफ्ज ना बोलिया, वो पहले ही ठीक पटरी पे है, उसने मेरे पास बैठ के टाइम जाया करना है, उसको बाबा और धक्का मारते हैं कि तो और तेज चल, ठीक है। तो जो जिनके ऊपर बाबे ने काम करना होता है वो तो बाबे के पास बैठे, ठीक है, वो ठीक है, तो उसको क्यों मैं उसका टाइम जाया करूं। कामरान और वो अपने फ्लोज गल कर गए, ते कामरान एकदम कहना तुहानू पता लग गया कि दोवें असी ये गलत बंदे हैं बाबा जी खुद भी बहुत हसे, लेकिन बाबा जी ने कामी नू क्या ओए आराम से गाड़ी चला, मेरा काका ना खराब कर, ये बहुत थोड़ा बोलता सी, ये कहना बस तुसी ये पॉइंट नोट करो। मैं उन पीछे बैठा था, बाबा जी शुरू हो गया, नहीं तो बाबा जी फिर मेरे में क्या गलत है, कुछ नहीं तेरे में गलत, मैं कहती नहीं बाबा जी, तो फिर आप बता रहे हैं इसका मतलब है कि मैं और कामरान गलत है, और नहीं मेरा ये मतलब नहीं है। एकदम ही मैनू याद है कि शमा सिनेमा आ गया सी, पछारे ते असीं खड़े सां, ते लैफ्ट साइड ते कोई दुकान सी किसी चीज दी, अल रहमान नाम सी, मैनू अजे तक याद है कि एकदम ਉਹਦੇ 2-3 ਫॉन्ट्स ਨਾਲ रहमान लिखा सी, बैनर भी लगा सी, पता नहीं किस चीज की शॉप सी, वो मेरे को उन्होंने इस तरह चेंज कर दिया सन टॉपिक में, मैनू एकदम कहते ने ये वाला जो खताती है ना ये याद रख लो, उन्होंने 3 सन, मेरा यही सी, मैं उन्होंने तीनों वेखी जावा, मैं क्या बाबा जी ये जो बैनर यार ये वाला, मैं क्या केड़े वाला, ठीक है, उन्नी देर च गड्डी चल पई, वो अज तक मैनू मैं ਉਹਦੇ ਚ सोची जावां कि डरदा बाबा जी भी ना पूछा कि बाबा जी केड़े वाला अल रहमान ए वाला कि ए वाला ते ए वाला, मैं वही सोचता रह गया, तेरे वाली गल खत्म हो गई, नहीं तो मैं उन्होंने मॉडल टाउन तो एक ही गल पूछी जाता सा कि नहीं तो फिर मेरे किहड़ी घड़ी गलत है तुसीं मैनू नाल रखदे हो, ते काम ही सानू ही तुसीं नाल लैके जांदे हो, ते असीं की ठीक करना है, मतलब खालिद तुसीं ठीक वो ठीक है, वो की ठीक है, वो जाहिर गल है तू मेरे तो जस्ट छोटा सा हो सकता है सिबलिंग राइवलरी भी होंगी है, मैनू अचानक पता लगा भी खालिद ते ठीक है, मैं मेरी सुयाने काम ही ने फसाती, मैंने कहा बस तुसी ये याद रखो कि असीं दोवें बंदे खराब हाँ, और साडे ते बाबा जी की ड्यूटी है। मैं घड़ी घड़ी उन्होंने कई जवाब बेचारिਆਂ ਨੂੰ कि दसो दसो, ਉਹਦੇ बाद मैं फिर तेरे बारे कभी क्वेश्चन नहीं उन्होंने कोई किया, वो ये गल मैनू नहीं समझ आई कि वो उन्होंने एकदम मैनू बड़ा हंस के कहा कि बाबा वो ठीक है ना, उसको कह दो जा तू आराम से अपना काम कर, वो सही काम कर रहा है। मैं उन्होंने पूछा मैं उसका भी गलत ट्रैक में था, आज भी गलती ट्रैक, बाबा जी को उसका बता दो वो ट्रैक सही है, चढ़ाने की कोशिश में नहीं चढ़
نہیں میں کام ہی بیٹھا تھا کہ چلا گیا. میں بالکل ایسے کرتے کہ ڈاکٹر صاحب میں کبھی میموری کے اوپر میں اپنے سارے بھائیوں میں سے سب کوئی مانتا ہوں کہ میری میموری اتنی اچھی نہیں. انہوں نے لیفٹ پہ یہ تھا, رائٹ پہ وہ تھا, 3 فونٹ تھے, درمیان والا تھا جو بڑا اوپر لکھا تھا نیچے لکھا والا. مجھے ابھی نہیں یاد کہ مجھے کیا کھا گیا ہے, ادھر کون کون بندہ بیٹھا ہوا. تو میں بابا جی کو پرسیپشن بتاؤں آپ کو آج 22 سال پہلے کی بات. اگر آپ لوگوں نے خالد کی فیس بک آئی ڈی پہ کوئی ہے, میں کبھی کبھی شیئر کرتا ہوں, اس پہ اس نے اسکول کی جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں, سانڈے کا تیل اور وہ اسے یاد ہے, میموری اس کی ٹھیک نہیں. یہ اصل میں عطیہ کی طرح بیٹھے میں ان کو پتا ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی تیاری کر رہا تھا, اس کو پرانی باتیں سب سے جو پرانی ہوتی ہیں اس کو بالکل ایز اے میرر کہہ لیں ویڈیو کے طور پہ سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میموری لاس اور شارٹ ٹرم میموری لاس کیا ہوتا ہے شاید وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکن پرانی بات سے بہت زیادہ یاد آ رہی ہوتی ہے. تو اس کو آپ اس ریلیشن میں دیکھ سکتے ہیں جو میں نے لکھا ہوگا. بٹ اینی ویز میں جو ڈاکٹر صاحب کی مسئلہ میموری بڑی زبردست ہے. میں نے بتایا نا کہ وہ ہر چیز اتنی ویوڈ ہے, پکٹوریل ہے, تاریخی مصرا کی ہے, عمران کی بھی ہے, کامران کی بھی ہے, میری نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے میرے لیے. تو بندے کو یاد نہیں رکھنی پڑتی چیزیں اس طرح. باقی انسان میں ارے اکٹھے آج بابا بھی نام آ رہا ہے, اور میں نے کون سے 2 بندے ڈاکٹر صاحب ہیں, دوسرے یہ ہیں, باقی 4 میرے تو آنی پڑے گا جو بھی آپ کہیں گے بابا. تو جو ڈاکٹر صاحب کو بابا آئے اس پہ آپ لوگ قائم رہیں. میرے بتانے سے آپ ان بابا جی سے کے بارے راستے سے ہٹ سکتے ہیں. ڈاکٹر بڑی ڈاکٹر آپ جیسے پھر کسی بڑے میں وہ اسپیشل بابا کے بتاؤں گا. تو باقی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی حضور کے متعلق وہ نہیں, ہر بندہ بھی نئی سے نئی روایت نکال کے لے آتا. تو بابا جی ناٹ این ایکسیپشن. ان کے متعلق بھی ہر بندے نے اپنا ہی بابا کریٹ کیا ہو. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ بھی اپنا بابا کریٹ کر لیں. مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ان کا جو میسج تھا آپ اس پہ قائم رہیں. پیار کا, نفرت نہ کرو, سب سے پیار کرو, معاف کر دو, اللہ کے لیے معاف کر دو. ٹھیک ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, پاپا نہیں امپورٹنٹ نہیں ہے. انہوں نے دیا میسج, اللہ کے میسج نے دے کے آگے چلے. آپ لوگ اس میں سے کتنے پہ عمل کر رہے ہیں کتنے پہ عمل نہیں کر رہے ہیں وہ آپ لوگ بہتر طور پہ کریں. تو اپنا کتھارسس کریں, اپنے آپ کو میرے سامنے کھڑا کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ وہ جو تعلیمات ہیں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر ان کا جو چھوٹا سا بہت میسج بابا جی نے آپ کو پاس کیا وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو دے رہے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کتنا عمل کر رہے ہیں اور آگے سے کتنا اسپریڈ کر رہے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ محفل لگائی ہوئی ہے, آپ میں سے کتنے اس طرح کی ویک میں ایک دفعہ محفل اپنے گھر میں لگاتے ہیں, اپنے اس طرح کتنے بندے آپ لوگوں سے اکٹھے کیے, تو پھر یہ میسج آپ کو اسپریڈ ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ وہ ہم لوگ ہو جاتے ہیں میسج سے ہٹ کے شخصیت کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. تو آپ لوگ ابھی سارے جو ہیں ڈاکٹر صاحب سے جڑے ہوئے, اس میسج سے کم لوگ جڑے ہوئے, اس میسج سے جڑنے کی کوشش کریں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بابا جی نہیں رہے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے بھی سامنے چلے جانا, آپ نے بھی چلے جانا. میسج یہ میسج کو کنٹینیو کرنا چاہیے, اور جتنا ڈیفائن ہو کے صحیح طرح پہنچے لوگوں تک وہ زیادہ امپورٹنٹ. ان میں سے میجورٹی کو کسی کو بابا جی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا, مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, اور بابا جی کے جو کاکے بیٹھے ہیں, جو ریلوے جو بیٹھے ہیں, ان سے مطلب آپ لوگوں سے زیادہ ایفیلیشن ہے. تو ان کے ساتھ بڑی ان کی ادھر ایفیلیشن, تو آپ لوگ بھی اسی چکر میں سارے آئے ہوتے ہیں, اٹیچمنٹ چھوڑ کرتے ہیں. ود آل ریسپیکٹ یو ایسا نہ ہو, لیکن ہوتا ویسے اسی طریقے. اینی ویز میں نے آپ کو بتایا کہ بابا جی کے متعلق میرا جو پرسیپشن کہہ رہے ہیں تھا, وہ کوئی بڑے عام آدمی کا, ایک عام آدمی سا جیسا ہوتا ویسے تھا. اٹ واز ناٹ اے ویری اسپیشل بانڈ. میں نے کبھی کوئی ان کو بڑی کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی,
نہ کبھی ان میں انہوں نے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ان کا بڑا پان تھا کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ برداشت کیا، میری بدتمیزی کو بھی برداشت کیا، میرے گھر والے مجھے اتنا برداشت کیا جتنا انہوں نے مجھے برداشت کیا. تو اکثر ایسا یقیناً اب کچھ لوگ جو گھر گئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بیچارے خوار ہو کے آئے ہیں. کہاں سے؟ خوار ہو کے آئے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں جو جانا چاہ رہے ہیں لیکن مجھے اجازت نہیں مل رہی، بیٹھے ہوئے. ہر ہفتے اس کا ہوتا ہے. میں جب جاتا رہا، میرا جب دل کرتا تھا، میں کہتا بابا جی اللہ حافظ میں جا رہا ہوں، اٹھو سارے. یہ کہتے بابا جی نے اجازت دیتی، میں کہتے بس لے لی ہے، جب کہہ نہیں ہوتی. اور بابا جی کو ادھر منہ کر کے لیٹے ہوتے رہے، دوسرے ہیٹ ادھر کی ہوتے. نہیں بابا جی نہیں، میں نے ایک بار بولنا، دوسرے بولا، تیسرا منٹ کی ٹانگ پڑے لا گئے، بابا جی اچھا میں جا رہا ہوں. ہاں بیٹا اگر بابا جاؤ تم لوگ جاؤ. تو یہ ہوتا تو ان کو پھر بھی ہوتا ہے پیچھے سے آواز پڑ جائے یا کچھ ہو. میں نیچے کھڑا تھا، پھر اوپر یار آ جاؤ، یہ ہو گیا. تم آپ لوگوں میں نے کہا میں بدتمیز تھا، مجھے برداشت کرتے تھے. آپ میں سے کسی میں نہیں مجھے بھی ڈاکٹر سے پوچھنا کہ ہم چلے جائیں. وہ بھی تھوڑے لوگ گئے تھے، وہ چارے وہ اس لیے کہ بابا جی اتنے لیتھل نہیں تھے جتنے آپ کا لیتھل نہیں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے. بابا جی کے جو سرکل میں جا کے آپ جلتے نہیں تھے، ان کا یہ میں نے یہاں سے جل رہا ہوں تو آپ مجھے نزدیک بیٹھے تو برا ہی یاد ہو. تو اس لیے بندے کو اپنی بات میں رہنا چاہیے. بابا جی کے ساتھ جب میں لبرٹی لیتا تھا، میں نے کبھی ڈاکٹر صاحب سے لبرٹی نہیں کی. وہ کوئی بھی بات کرنا جی بالکل ٹھیک ہے، میں الٹی ادھر سے نکل جاتا ہوں، ادھر سے نکل جاتا ہوں. جو کہہ دیا جو منہ سے نکل گیا، لیکن یہ بات ہے منہ سے جو نکل گیا، پھر میں نے وہ کام کرنا ہی کہہ دیا نا. بھی خان اخبار ہو گئے 4 گھنٹے بعد بھی وہی پہلے مان کے میں بابا جی کے معاملے میں یہ تھا سین کہ میں مجھے لگ رہا ہے جو بابا جی نے کہا ہے اس کے کیس میں ٹوٹے جا کے آپ ہو تو اکثر وہ صحیح ہو جاتا تھا. اب انہیں کی حوصلہ انہیں کی کرامت ہو مجھے نہیں پتا. وہ ایک مشہور واقعہ ڈاکٹر صاحب نے سنایا ہوگا، آپ سب نے سنا ایک بار پھر سن رہے ہیں. ہم لوگ لیلا سے واپس آ رہے تھے تو وہ ڈاکٹر، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، کامران ڈاکٹر صاحب بابا جی کے پیچھے تھے، ڈاکٹر صاحب میرے پیچھے والی سیٹ تھے. تو وہ کامی شاید میرا بابا جی کی وہ دوبارہ میں شولڈر سے دبا رہا تھا، تو بابا جی کو تھوڑی گنودگی میں اس طرح چلے گئے. تو تھوڑی دیر بعد نے کہا کہ یار کوئی وزیر تعلیم کے لیے بندہ، ٹھیک ہے، وزیر تعلیم کے لیے بھی بندہ. اب یہ دونوں نے کہا اتنا بڑا مشورہ ان سے ہو گیا. پاکستان کا ایجوکیشن منسٹر لگانا ہے، نام تو صحیح ہونا چاہیے. اب یہ دونوں بیٹھے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے سجیسٹ کیا نہیں کام نہیں کرنی، مطلب فلانا ٹھیک رہے گا. پھر ڈاکٹر نے نہیں ہے کر کنسنسس کر کے میں نے کہا کہ فلاں بندے کو بابا جی ہیں عمران خان بولا. نہیں عمران خان بولے ایجوکیشن منسٹر عمران. اچھا آپ نے ویڈیو میں سب بول دیا تو مان لیں یہی بولا. انہوں نے کہا کہ اس کو لگوا دیں یہ منسٹر فار ایجوکیشن. اب بابا جی جو ہیں وہ سیدھے کبھی ایسے ہو رہے ہیں کبھی ایسے ہو رہے ہیں. بابا جی کا انہوں نے بانس کے لیول سے اوپر کافی کر. تو اب بابا جی سے بولا نہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے بابا جی پھر عمران خان ٹھیک رہے گا. کام جو کہیں ہاں جی پھر عمران خان کہا ہے تو کام کہ ہاں بابا جی دیکھ لیں میرا عمران خان ہی ٹھیک ہے. بابا جی نے ہاں بھائی ٹھیک ہے کاکا بابا. بابا جی کو میں نے کہا پھر میں نے بابا جی کی مشکل تھوڑی سی اپنے مطابق آسان کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا بھائی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن منسٹر سے کوئی کام ہے تو کوئی بندہ ہے جانے والا جس سے بات کر بابا جی ہاں تمہیں سمجھ نہیں آتی کوئی بندہ ہے
इधर मैं मिनिस्टर लगाने बैठा हूँ। तो मैंने यार उसका बताओ कि जेल में है बंदा जो उसके साथ भी काम में वो खत्म हो। तो वो मैंने देख, मुझे याद है 10-15 मिनट बाबा जी के लिए मैंने देखा, बाबा जी पहले चले गए, फिर वो इधर गए। तो बाबा जी जो है, मेरा तो इसके साथ उनसे रिलेशनशिप था। उन्होंने कहा यार देखो सही कह रहे ना तुम। अब अकीदत में जो लिखड़े हुए है ना, जो अकीदत में लिखड़े हुए लोग होते हैं, उनके लिए बड़ा ये उन्होंने एक ना अपना वो बनाते हैं कि चीज वो एक कि वो जो दो भी जिससे वो जिसकी अकीदत में वो लिखड़े होते हैं कि वो सुपीरियर, बहुत ही सुपीरियर ऐसी चीज है कि वो उसमें ऐसे ये हो जाना, ऐसे करना, वो हो जाना, सोच ही नहीं सकते कि इसकी ह्यूमन नीड को उसको नीड भी आती है। आप तो 4:30 बजे फोन हो चल रहा होता, ठीक है, तो बाजी दुनिया 3 बजे 2 बजे वहाँ एक पीछे फोन कर आ रहा है बंदे का 24 घंटे 40 घंटे फोन चलता है, ठीक है, उस बंदे ने सुना, ठीक है, लेकिन वो आ सकती है, बाबा जी को नींद नहीं आ सकती। वो बाबा जी डॉक्टर जब गए तो या कोई और होंगे, सुपर नेचुरल होती है और उनके कानों में भी पेन नहीं होती। मैंने एक दफा ब्लूटूथ लगाया था, उसके बाद तौबा करी, मैं आधा घंटे लगाया, मेरे सामने दर्द शुरू हो गया। इतनी लंबी बात करना, अभी मेरे बहन हुई नहीं, इधर कहीं है, अंदर चले गए, ज़ैनब है, ज़ैनब बहन भाई जब होते हैं ना, कहते हैं जैसे बोलते हैं, जब बोलते हैं तो जैसे माइक लेने में मसला हो जाता है, शाबाशाही बन जाते हैं। नहीं मैं क्योंकि उस्मान दे कजन तो ब्रदर्स का मैं टाइम वेस्ट कर रहा समझ कर कि मैं बड़ी शायर है, काफी इम्प्रेस करने की कोशिश की, हो ही नहीं। तो बाहर कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए बाबा जी एक, आप ये समझ लीजिए, जो आप मेरे लेवल पे थे, मैं तो हमेशा ये समझता हूँ, उन्होंने मुझे ये शो किया। अच्छे टीचर की निशानी ये है कि वो बच्चे के लेवल पे जाता है पहले, फिर वो बच्चे को उठाता है और अपने लेवल पे या उससे ऊपर वाले लेवल पे लेकर चलता है। डॉक्टर तारिक इस पर बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने लेवल से बात करें तो अगले वाले बच्चे जो हैं, आप पोस्ट डॉक हैं, वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, तो उन्हें तो समझ नहीं आएगी, तो उसने उनके लेवल पे जाना है ये। फिर ये 200 बंदा है, तो उसमें 200 बंदों की वेव लेंथ को चेक करते हैं, तो सबके लेवल पे रहने, सबको बात को समझ आए। तो ये दोनों तारिक, कामरान और डॉक्टर साहब, ये तो सारे बाबा जी वाली वेव लेंथ के ऊपर थे, तो मैं नहीं था, मैं जरा लोअर लेवल पे था। उन्होंने मुझे आवाज नहीं कहा, वो जी गलत रास्ते देगा, तुझे सही रास्ते पे, जो भी अभी डॉक्टर साहब बता रहे। इन सब की अल्लाह दर्जात जो है ऊंचे ही रखे, मेरे से हैं माशाल्लाह, मेरे कहने से नहीं होने वाले। तो इमरान बैठे ने, मैना भी होगी, एक से एक है माशाल्लाह। आप लोगों को लग रहा होगा ये सारी फैमिली है आपस में तारीफें करती रहती है, ऐसे क्या करें, मजबूरी है। नहीं आ सकते ना, ठीक है। अगर आज बाबा जी अगर इन केस अगर आप बिलीव कर लेते हैं, अगर आ जाएंगे तो मुझसे सब वही बिहेवियर होगा जो पहले था, चेंज नहीं होता उसके। क्योंकि मैंने बाबा जी को किस वजह से मालूम उनके साथ अपना बिहेवियर चेंज सब क्यों चेंज करेंगे। एक टाइम रह गया अराउंड 14-15 ईयर्स का, मुझे तो मेमोरीज मेरी इतनी नहीं है अच्छी कि मैं उसे याद रख सकूँ, तो उनकी शक्ल भी बड़ी लिमिटेड सी अब याद है, ठीक है। एक बंदे को शक्ल याद नहीं है तो लोग ऐसे नहीं, उनको उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री, बायोडाटा, हर चीज याद है और इची के साथ याद है। उन्हीं बड़ा फैक्ट है ये, अल्लाह ताला ने एक वो रखी होती है हर बंदे के अंदर। हमारा तारिक है, मैं अगर बाबा जी के साथ समझ लेंगे, तारिक ने 4 घंटे गुजारे हैं, लेकिन 400 घंटे की उनकी मेरे पास 4 मिनट का नहीं है। फैक्ट है, क्योंकि उसकी रिटेंशन पर उसने उस 1 मिनट जो चीज ले ली उनसे। हमारे जैसे कई दफा और पढ़ने कुछ नहीं मिलता,
کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ سارا کچھ شرط میں لگے رہتے ہیں کہ ادب میں کی وجہ سے مل جاتا ہے. کئی دفعہ اس کی صرف لگن کی وجہ سے یا اس کا پیشن اتنا ہے کہ کوئی اور بھی اچھی آتی ہے. ہمارے جیسے جو ہیں وہ تھوڑے تکبر کے اندر کسی کو سمجھنے کچھ نہیں, ہر بندے کو ٹھوڑے پہ رکھا ہوا, ہم ان لوگوں میں سے ہیں. تو وہ یہ ساری عمر ادھر ادھر خوار ہی ہوتے رہتے ہیں, رشتے پہ جاتے رہتے ہیں. ان سے لوگ بھی دور ہی رہتے ہیں کہ یار کوئی کاٹ ہی نہ دے. تو نہ ہنستا ہے نہ بولتا ہے, تو اسی قسم کے ہوتے ہیں. میرے کولیز کو بیٹھے سے وہ پوچھ سکتے ہیں میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں یار ادھر سے نا وہ 12 وہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نہیں 24-36 زمانے پڑتے. عثمان بھی اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں. تو بابا جی اگر آج آ جائیں گے آپ تو یہ کرسچن کیوں؟ کیونکہ آپ نے اتنے ایئرس گزر گئے ہیں نا, تو اس میں آپ نے مطلب کیا مطلب آپ خود بھی تو انسان سوچتا ہے نا کہ جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غصے والا بہت ہوں یا میں اس کو بابا جی کو تنگ کرتا تھا, ان کا زن تھا تو مجھے برداشت کیا. تو کچھ تو بندہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے نا اندر. مجھے ریگریٹ نہیں ہے نا. میری لائف کی سب سے اچھی بات یہ ہے اللہ کا بڑا کرم ہے, مجھے ریگریٹس نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, میں بیگیج لے کے کبھی نہیں چلا. میری لائف میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیگیج نہیں دی, بڑی اچھی ایک بات ہے. بابا جی کہتے 16 سال ہو گئے بابا جی چلے گئے, ہم سب نہیں چلے جا رہے. تو ہمیں ریئلٹی میں رہنا چاہیے. میں اپنا اس چیز کو دیکھتا ہوں. دیکھیے بابا جی لائف کا میری اتنا بڑا انٹیگرل پارٹ یا بہت بڑا پارٹ لائف کا نہیں رہے ہوئے. ٹھیک ہے کہ میری لائف ان کے گرد گھوم رہی ہے. تو میری لائف جس چیز سے گرد گھوم رہی ہے یا جس دھڑے کی گرد میری لائف گھوم رہی ہے, اس کے اندر بابا جی کا وہ پارٹ بڑا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو کسی کو میں اس کو بڑا نہ کر سکتا ہوں نہ میں کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, کہ وہ اتنا سا پارٹ ہو اتنا بڑا بنا کے شو کروں کسی کے لیے, وہ ہو نہیں سکتا. ہاں میں کروں تو جتنا ہے میں بابا جی سے کنٹینٹ ہے, میں اس سے کنٹینٹ. تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کا راستہ نہیں کاٹا. ٹھیک ہے, نہ انہوں نے میرا راستہ کھوٹا کیا نہ میں نے ان کا راستہ کھوٹا کیا. میں کر ہی نہیں سکتا, لیکن بہت پیارے انسان تھے. میں نے کہا کرو یہ بات مجھے برداشت ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی میرے بچے نہیں میرے برداشت کرے, انہوں نے برداشت کی. میرے والد صاحب کی عمر کہتے بہت پیارے انسان تھے, محبت کرنے والے انسان تھے. اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ اس نے ویسے واقعی ہی اسی اینگل سے بات کر رہے تھے کہ ایجوکیشن منسٹری کے لیے کون بندہ ہونا چاہیے. وہ سمجھتے تھے کہ اس نیشن کی یا جو ہمارے لوگ ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے. تربیت نہیں ہے کہ جو اس نیشن کو ایک ڈائریکشن دے سکے, بتا سکے. تو انہوں نے اس کو نام خان بنا دیا. آج جو سمجھتے ہیں ابھی بھی سمجھتے ہیں. تو میں نے اس دن بھی بابا جی کا مذاق اڑایا. ان لوگوں کی نظروں میں میں نے کوشش کی تھی کہ ان کو یار انسانوں کے لیول پہ بالکل اس لیول پہ لے کے آؤ جو کہ ان کا لیول ہی تھا. انہوں نے میری بات رکھی تھی. ٹھیک ہے, کہ ہاں ہاں یار یہ جو کہہ رہا ہے یہی بات ہے, یہ ان کا بڑا کام تھا. تو مجھے اپنے یہ جو ان سے ریلیشن سے مجھے اس کا اپنا پتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا کہ میں تو جھوٹ بولوں تو اگر اس بندے نے آگے سے میری عزت رکھ لی ہے تو آپ کو اپنا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میں کر سکتا تھا, میری لیکن اسے کی ہی نہیں. تو اندر تو میرا جو ایمپٹینس کی جو شیلونیس ہے وہ مجھے تو پتا تھی کہ میں پنجاب کے ٹچکر کر رہا ہوں اس بندے کو. تو انہوں نے اس اپنے بڑے پن کا ظرف کا مظاہرہ کیا, اور ایک دفعہ نہیں کیا, 2 دفعہ نہیں کیا, 3 دفعہ نہیں کیا. میری لائف کے اندر جتنے بھی 400 آرٹ ہے 5 آرٹس سب رہے ہیں. بڑی لانگ سیٹنگ بھی رہی ہے, بڑی شارٹ سیٹنگ بھی رہی ہے, کئی گراؤنڈ سے بیٹھ کے صرف بغیر بولے کے بھی ڈسیشنس نہیں ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ ان کا بڑا پانی کا اثر اور وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. میں تو چھوٹا بچہ ہوں, تو چھوٹا بچہ جو ہے وہ
اس کے اندر بات مجھے بڑی برداشت ہوئی میری وجہ سے انہوں نے کہیں کو چھوڑا. میں سمجھتا ہوں یہ اس بندے کی گریٹنیس تھی. میں نے بات کر دی تو وہ مجھے پتا ہے, مجھے احساس ہے اس چیز کا. لیکن اگر آج بابا جی آ جائیں تو میں ان کو سوری بولوں گا نہیں ہوگا. تو ہم تو ایک دوسرے کو راستہ دیں گے. مجھے پتا, انہیں بھی پتا ہے کہ خالد کے ساتھ میں نے کیا کیا, مجھے پتا میں نے ساتھ کیا کیا. کمفرٹیبل ٹیچر ہم لوگ نے ایک دوسرے کو اس لیول پہ ایکسیپٹ کر کے اور ایک دوسرے کو چھوڑ دیا. چلو ٹھیک ہے. تو میں نے لوگوں کا بہت برا حال ہوتا ہوا دیکھا تو یہ بات شکر ہے کہ میرے ساتھ نہیں ہوا. یہ انہیں کی بڑا پن ہے, گریٹنیس ہے. باقی آپ جتنی باتیں کرتے جائیں گے ان کی باقی وہ اسی کا افیکٹ ہے. وہ بندہ ایک اپنی ذات میں انجمن تھا کہ بولتے چلے جائیں تو آپ کو خود کی جگہ کو یاد آتا ہے. اس یاد کے ساتھ بہت بڑی چیزیں پھر آپ اس ایکٹ کے ساتھ جب ان کا کوئی ایکشن ہوتا ہے آپ یاد رکھتے ہیں. اچھا اصل میں آج ہم لوگ ان چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اصل میں یہ چیز تو ہم نے اس لیے کی تھی. یہ چیزیں اس طرح کھلتی ہیں اور وہ کھولنے والا ایک ٹائم پر چیزوں کو کھولتا آتا ہے. تو وہ ہمارے جیسے مورت کچھ تک نہیں سمجھتے ہوتے, لیکن ابھی بھی ان کا کرم ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی آپ کو سمجھ اگر آ گئی ہو تو پھر بھی ان کی گریٹنیس ہے کہ وہ ابھی تک آپ کا کی فنگر پکڑی کبھی ہم ڈسٹریکٹ ہوتی ہیں تو وہ پھر اسی راستے پہ آپ کو اٹھا دیتے ہیں. فیلنگ کہ ہی از اراؤنڈ اینڈ ہی از بیسکلی گائیڈنگ کہ نہیں بھائی یہ ایسے کر لو, سم ٹائم ساؤنڈ ہے, سم ٹائم ساؤنڈ ہے, سم ٹائم اسپیک یہ ٹھک ٹھک وہ کیا کرتے ہیں. تو وہ آپ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا یار دیر از سم تھنگ کچھ کر دے رہا ہوں. تو وہ انہوں نے ان سیٹ بہت کچھ سیٹ ویری لمیٹڈ ود می. انہوں نے کیا ہے, کہا ہے ان کی گیٹ سے لکی کہ جی تھوڑا بہت, اور انہوں نے میری لائف کو بھی ٹچ کیا اور اس کو امپیکٹ بھی کیا. اللہ کا بڑا شکر اس چیز کا. لیکن میں اسے ایکسپریس کروں بتاؤں آپ لوگوں کو تو میں سے کچھ بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ وہ انہوں نے میرا پردہ رکھا, میں نے پھر ان کا پردہ کیا رکھنا تھا, لیکن انہوں نے میرا پردہ رکھا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو میں اگر بلا کے برا میرے کو ننگا کرنا ہے جدھر ہے وہ ٹھیک ہے, جدھر میں چلو جی سب کو کوشچن ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا ڈاکٹر جاوید تو بھائی اتنی محفل میں بھی بات کہاں سے شروع کرو جدھر مرضی لے لو, بات کو دھواں کے مار دے دو. میرا بیسٹ کریٹک خالد ہے, پھر آیت ہے, عطیہ, بیسٹ فیڈ بیک جو یہ لوگ دے دیتے ہیں, مناہل ہے, ہادی کا ذرا غصے میں کبھی کبھار ہوتا ہے, نور کا اسی طرح کا رسپانس ہوتا ہے. جیسے ابھی وہ کہہ گیا نا کہ یار بابا جی کا کچھ شیئر کرو, اس نے کہا تو ہے آپ کو شیئر ہوا کیا کریں. اس کا یہ ہوتا ہے. کئی بار وہ رات کو دروازہ کھولتا ہے, میرا گیٹ یوزلی خالد وہ نو اب کھولتا ہے 3-4 بجے میں آؤں تو میں فون اگر سن رہا ہوں تو اس نے غصے سے پوچھنا ہوتا ہے کس کا فون ہے, اس کو کوئی بند کرے, اس وقت کیا مسئلہ ہے. تو میں یوزلی اس کو, اب کچھ لوگوں کا پتہ ہے اس کو کہ اس ٹائم پہ کن لوگوں کا فون ہوتا ہے. تو میں بتا بھی دیتا ہوں 2-3-4 ٹپیکل نام ہوتے ہیں, ان میں سے کچھ سے اس کی فرینکنیس ہے, اس میں کچھ کہہ بھی دیتا ہوں تو, لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو ڈے ٹائم پہ میرا گیٹ عیسیٰ نے کھولنا بند کرنا ہوتا ہے اور رات کو لو کر رہا ہوتا ہے. باقی یوسف, اب طارق یوسف چلا گیا. یوسف میں نے کچھ باتیں ساتھ کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے بابا جی کو, تو ان کو آپ لوگ کائنڈلی سیریس لیجیے. لوگوں کو سخت لگی ہے باتیں, تو وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے کہا نا کہ میں سمجھتا تھا کہ بابا جی کے ساتھ یہ لوگ زیادتی ہے. ٹھیک ہے, 3 بجے اٹھے بابا جی کو فون کر دیا, یار اس بندے کو نیند نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے جا کے آگے دروازہ کر اور یا جو کئی اور چیزیں یار نے سونا بھی ہے, ان کو سونے دو, جاگنے دو. اب تو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے, ہمیں میرا
کہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہیومن ان کو تھوڑا سا ہیومن ٹچ دے دیا کرے یار اس بندے کے بھی وہ ہے کوئی ہوں گے کیا کہنا چاہیے فزیکل نیڈز ہوں گے نیڈ اس کو بھی آتی ہوگی کوئی اس کے کانوں کو بھی سکون چاہیے ہوتا ہوگا کوئی اس کی زبان کو بھی سکون چاہیے ہوتا ہوگا اور لیکن یہ میں مانتا ہوں میں نے اتنی بابا جی میں بھی نہیں دیکھا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بڑے اس لحاظ سے ہیں میں نے بابا جی کو لمبی بات کرتے نہیں دیکھا بابا جی لمبی بات نہیں کرتے تھے اور میں نے ڈاکٹر صاحب اس بات کی کہ وہ آپ لوگ کو کیا کرتے تھے کہ جی بتانا فرض ہے منانا فرض نہیں تو ڈاکٹر صاحب منانے سے شروع کرتے وہ منائی جا رہے ہوتے بندہ مان کر اسے اور منائی جا رہے ٹھیک ہے تو میں نے کہتا میرا یہ ہوتا ہے کہ یار ایک بندے کو بات کرنے میں ہم 2 hours باقی اور لوگ بھی نہیں ہو سکتے چھوٹی بات کریں ایک کی بات ہے کام کا کہ اسے CD بھی لے کے دیں گے جب CD لے کے دیا کریں پھر اس کے کہا جائے اسے سورۃ رحمان بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیں گے جس بندے نے سورۃ رحمان آپ سے بتا دی ہے اور اس کو بھی سورۃ رحمان آپ ہی سے چاہیے ڈاؤن لوڈ تو بس چھوڑ دیں اس کو اب اس کا اعلان ہوتا پھر بندے میں نے سنا بسیں نہیں کر رہے ہوتے 20 بسیں رینج ہو رہی ہوتی ہے سب کو ادھر پہنچنا چاہیے خود پہنچے ہر بندے کو چلے جو بھی شریعت کے تقاضوں کے چکر میں بغیر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہاں ہماری نماز قائم سب کی نماز قائم تو جتنے ہیں ٹھیک ہے الف پتہ ہونا ہو نماز قائم ہے ہمارے ساتھ میں اکثر تھوڑا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یہ بابا جی کے اتنے عقیدت والے ادھر بیٹھے ہیں ماشاء اللہ اتنے آرام میرے کہتے کہ سر قرآن انہوں نے بخشیا ہے تھوڑا بہت کوئی آیت پڑھ کے بخشی ہے کبھی کسی بے سرے کی آواز میں کوئی ایمی گانا لگ جائے نہیں پی بابا کا برڈے ڈال جائے بہت ہی بابا جی تو بہت ہو رہے کبھی ہوا میں پوچھ رہا ہوں آپ کتنے کورسوں پہ گئے سارے کیا لے کے جاتے ہیں اپنی ساری وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ چادریں مہندی پھر جو ہے اجرک بھی بڑی سارے نال لے آتے ہیں ٹوپی بھی اجرک والی پائی ٹھیک ہے پھولوں کی چادریں اللہ جنت میں جگہ دے رشید صاحب کو آج مجھے بڑے یاد آ رہے ہیں تو اور ان کے اللہ درجات بلند کرے رشید صاحب کی ان کی بائک کو تو بابا جی کے لیے آپ لوگ کیا لے کے جاتے ہیں ہم سر پیار ہی لے کے جاتے ہیں بس اس سے بڑی اور کوئی بات اپنے گھر سے بڑی بات نہیں چل رہا ہے تم بابا جی کے لیے پیار لے کے جا صرف آپ نے آپ سے پیار کیا اچھا اس میں جو ہے میں کوئی پوچھوں کیا لے کے جاتے ہو بابا جی ادھر بھی آپ لے کے جاتے ہیں جی کاکا مل جائے کاکی مل جائے ٹھیک ہے وہ انج ٹھیک ہو جائے میں خراب رہا اور ٹھیک ہو یا وہ بھی خراب ہو جائے میں ٹھیک ہوں پتہ نہیں جس قسم کی سراب کی ہوتی ہے وہ اس سے ہو جائے میری بیٹی کا یہ ہو جائے میرے بیٹے کا یہ ہو جائے اسے رسک مل جائے یہ ہو جائے کوئی سامان ہے ہر چیز ادھر یہ بھی کبھی بھی میرا کچھ اس ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں ہوں گے ٹھیک ہے ان کے لیے ویسے لے کے دیا جاتے ہیں وہ برفی لے کے لے کے کافی کھا کے آئیں گے بھی ان کے لیے دعا مانگی ہے ایک دفعہ لنچی ڈاکٹر صاحب نے 3 کلو لے چلو پڑھ کے میں نے کہا دھیان ادھر ہوتا ہے کہ روز میں سے 4 جواب ایسی ادھر ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ میرا دھیان ہے کہ ادھر دھیان ہے میں دیکھا کمال پاندے بھی این کر دیکھ رہے ہیں میں اس کو جانا چھوڑا کئی حال میں کئی صرف کمال بھی گھومتی گھومتی ڈاکٹر صاحب کول پہنچی ہوں پوچھ لو خالد میں نے کیا بتانا سب کو سب کا پتا 4 گروپ پیدل جان کے بھوٹ جا کے 4 گروپ ہے دیکھے اسی طرح ہوتا بھی ہوتا حضور دے لوگ اکٹھے نہیں بابا جی والے دیکھ رہے ہیں 5-10 گروپ بنے ہوئے سارے اصلی خالص سید شاکر صاحب اصلی خالص سید منشا صاحب اصلی خالص ڈاکٹر جمیت صاحب
اصلی دے خالص سلمان شاہ صاحب پتہ نہیں کہڑے کہڑے اسی طرح نہیں کرتے ہوں کامران صاحب. تو ایک فیکٹ ہے ہم سب کے اندر کا گند تو مرا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, دعائیں کرا رہے ہیں معاف کر دیں سب کو, اپنا معاف نہیں کیتا ہے. پیار کریں سب سے, خود پیار کو نہیں کرنے والے. بہو ساس کے ساتھ نہیں, ساس بہو کے ساتھ نہیں, معاف کر دیں سب کو, پیار بنتے رہے سب. تو میں یہ کہہ رہا ہوں تھوڑا بہت کبھی ویسے ہی ریکویسٹ ہے کہ کبھی ان کے لیے نا کوئی چھوٹی موٹی دعا, کوئی چھوٹا موٹا پڑھ چھوڑا کر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو درجات اور بلند ہے, اکثر کر دیا کرو. ٹھیک ہے, ان کی بھی اس طرح مشکلیں ہوتی ہیں, ان کی مشکلیں آسان کریں. آپ کو اور جتنی آپ لوگ ان کو مشکلیں دے آتے ہوں گے, آپ اپنی ساری پکڑائی ان کو دے آتے ہیں. جو میرے گناہ ہیں بابا جی میری جان گاڑی چڑھ کے چل کے پھنس گئی نا, چوتھے درجے پانا پھر تھلے کر دیا بھائی تو اس کے بھی تو ہو گئے. ٹھیک ہے, اس لیے میرا خیال ہے تھوڑا بہت ان کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. آپ تعظیم بالکل رکھیں, پیار بالکل رکھیں, رسپیکٹ بالکل رکھیں, ہر چیز ہونی چاہیے. اور لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں کا ذرا دھیان رکھنا. میری باتیں کس کس کو بری لگی ہے نہیں پہ آپ لوگ سارے ڈاکٹر صاحب کی لگی, آپ کو بری نہیں لگی؟ آپ بخشے گئے ڈاکٹر صاحب کے بھائی ہیں. بڑا شکر ہے کہ ڈاکٹر میں صحیح کہہ رہے ہیں بھائی ہو. آپ دونوں پڑھتے نا تھا آپ کو بس دیکھ لیں, یہی تو لوگ لبرٹی لے جاتے ہیں. یہ کہ جن بابا جی سے ہوا ہے نا ہم لوگ بھی ان کے ساتھ سے آئے ہیں, ایسی بات نہیں. اصل میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, بات اصل ہے یہ کہ جو باقی اللہ کے جو لوگ ہیں نا اس کو گھما پھرا کے محبت کے انداز میں دائیں بائیں سے کنوے کرتا ہے. بات ہے آپ اللہ کا بندہ اسٹریٹ کنوے کرتا ہے. آپ کہتے ہیں اسٹریٹ کنوے ضرور کرتا ہے, اس کا طریقہ مدھم ہوتا ہے. آپ اسٹریٹ بات کہہ رہے ہیں, وہ دوسرے بات کا مقصد یہی ہے, لیکن وہ انداز بیان ذرا فرق ہو جاتا ہے. بات اسی لیے کسی کو بری نہیں لگ رہی آپ کی کہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کی بات ہی کہہ رہے ہیں, درست بات کہہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے نا مطلب کہ مجھے لیکن اس بات کا ہمیشہ لگ رہا تھا, مجھے کیا تھا اس بات کا بہت زیادہ کہ میرے سے بدتمیزی ہو جاتی ہے یا بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. بالکل میں نے بھی کوئی میری کسی بات میں نے بھی کہا کہ بدتمیزی کریں. ٹھیک ہے, ہاں بات ایک ہونا بلینڈ ہونا, کیا اسٹریٹ فارورڈ ہونا. اگر آپ اس ٹائم تو ٹھیک ہے ہونا چاہیے. شوگر کوٹیڈ آپ نہیں دیتی ہیں لیکن آپ دل میں کسی غلط بات نہیں ہوتی. میں ویسے بات نہیں ہوتی, وہ نہیں ہوتا. میں بہت کچھ سن رہا ہوں, نہیں ہونا چاہیے. بہت کم ہنستا ہوں, یہ باتیں ہیں جو لیکن میں صرف یہ جو بابا جی اکثر کہا کرتے ہیں کہ جو وہ میسج ہے نا اس کو پکڑیں اور اس کے ذریعے آپ لوگ خود بھی پہنچے, لوگوں کو باتیں پکڑیں. وہ زیادہ کیا ڈاکٹر صاحب نے اسپیشل آپ کو اٹھا کے لدا کے ساتھ آ کے لے کے ٹھیک ہے. آپ کی بھی اللہ تعالیٰ کے جو بابا جی سے بتایا وہ کبھی میرے سے دور ہٹو. وہ ان کو میں نے کبھی منٹ 1.5 منٹ سے زیادہ لمبی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا فون پہ. یہ کام ہی ان کے ساتھ اکثر ادھر کام ہی زیادہ بہتر بنا سکتا ہے. میرے تو بڑی بات, ہاں کاکا بابا تمہیں کہا نا سورہ الرحمان سنو, یہ کرو تو میں بتا تو دیا تھا. ہمارے ڈاکٹر صاحب مشورہ پوری سنتے ہیں کہ اس کا ہو گیا, نگرانی ہے, یہ ہو گیا, وہ آیا, اس نے یہ کر دیا, وہ نہیں اس کو کر وہ سارا پورا ان پہ کو ٹھیک کر رہے بہت ٹائم دیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں گے آپ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کسی 1000 لوگوں کے مسئلے رہ جاتے ہیں. وہی ٹائم کوئی اور بندہ بھی یوز کر سکتا.
پھر آپ لوگوں کو میں اکثر دیکھتا ہوں آج ڈاکٹر صفا شاید نہیں ہے تو چلے گی نہیں کہ کتنی اور یہ سرکل کتنا پھیلا ملٹی پلائی کتنا دور وہ کریٹیکل ہے. اگر آپ بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب پہ فوکس کر کے رہیں گے تو پھر آپ اگلا جو مشن ہے وہ بھی نہیں چلا دے سب باتیں ہم سے اجازت دیتے ہیں. آپ کے اور کوشچن بتا دیں گے تو میرا پرسیپشن ایکشن اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سمجھ آ گیا. ہم نے وہ ہاکی کھیلتے تھے جب چھوٹے تھے وہ ہوتا بہت کم سمی اللہ سے کلیم اللہ سے سمی اللہ وہ دو میں کھیلتے تھے. ٹھیک ہے تو ہمیں بات اپنی فیملی میں رکھنی فکر نہ کی کسی کو چانس یہ نہیں. ڈاکٹر صاحب کو سنتے رہتے ہیں خالص صاحب یہ بات ان کو ٹھیک کر رہے ہیں. لفظوں میں بیان کرنا بڑا آسان ہوتا ہے معاف کر دو لیکن جب آپ کی اپنی اوپر آتی ہے تو وہ بڑے بڑے فیل ہو جاتے ہیں. کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کر دیا اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میجورٹی 99% اپنی میں نہیں پھنسے ہوئے. جتنا مرضی آپ کہیں کہ جی ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گئے. میں تو اکثر گلا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ 10-11 بجے دعا ہو جاتی ہے لنگر بھی ہو جاتا ہے کدھر اللہ پھنسیا تو ہوتا ہے جب صبح 5 بجے تک بیٹھے رہتے سارے بجے. وہ بابا جی بالکل ہم جب شروع میں ملے دیکھیں میری کسی بات سے ہوگا ٹھیک ہے میں پیش عبادت اس کی کرتا ہوں بڑی سنسیئرلی صحیح ہے. مجھے بولتے ہوئے نہیں پتہ لگتا یہ فیکٹ ہے. میں غصے میں بول جاتا ہوں بہت کچھ. میں نے یہ کچھ آپ ریکارڈ کر رہے پتہ نہیں کہ ویڈیو سے چڑھا دیجیے گا بابا جی کے کوئی کسی ہر بندہ اس طرح کا آپ تو ایک بھی بیٹھا ہوا نا وہ اس لیے آپ لوگوں کا تھوڑی نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب کو بھائی کر کے بھی آپ لوگوں نے میری جان چھوڑ دی. کوئی اور ہوتا بنا نہیں آپ سے کہیں مجھے کارڈ چاٹ چکا اسے میری معذرت ہے. اس میں میں نے کچھ چیزیں ایسی کہہ لی ہیں کہ جو میں چاہے اس کی لبرٹی دے دی ہے کہ میں بابا جی سے ایسا کروں. انہوں نے ہمیشہ ایکسیپٹ کیا تھا میں آج بھی اسی میں آپ سے بڑا اس میں پرائڈ بھی رہتا ہوں خوش بھی ہوں اس میں کیونکہ ابھی نے مجھے روکا نہیں اس بات. ایک تو ڈاکٹر صاحب کی میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. ضرورت نہیں ہے بتانے کی میرے باپ کی جگہ ہے باپ سے بھی بلکہ آگے ہیں. باپ نے بہت تھوڑا ساتھ دیا ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ دیا مجھے بڑی دفعہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے. مجھے میری فیملی کو اکثر کرتے رہتے ہیں تو اس لیے وہ تو ان کا جو رتبہ ہے وہ تو ہے. میں نے کہنا کہ میرے والد صاحب سے بھی زیادہ ان کا میں رسپیکٹ اسی میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کئی دفعہ یہ بھی ہے کہ میں والد صاحب کے ساتھ ہی پنکھے دیتے رہتا ہوں تو میں نے کیا کو دیا کچھ. لیکن یہ چیز مجھے لگتی ہے ابھی میں کہتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ لوگ کسی اور چیز میں وہ ٹائم لگ سکتا ہے. ایک ہی بندے کو 2-3 گھنٹے آپ لگاتے رہتے ہیں اس بندہ جو ہے 2 دن بعد پھر کوئی مسئلہ پھر 3 دن بعد پھر وہی مسئلہ پھر وہی اسٹوری چل رہی ہوتی ہے. ایک ہی مسئلہ ایک ہی بندے کا مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جس کو سنا ایمان سے نہیں فرق پڑا تیری باتوں سے فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے جو آپ کا میسج بتاتا ہے اگر اس سے بھی جس کو فرق پڑا تو مجھے چھوڑے. تو اس قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے آگے دکھا کے دوسرے کی جا کے چیک کریں اس کو چیک کروا رہے تیسرے کو جا کے چیک کروا رہے تو ٹائم ہی نہ ہو جیسے یقین ہی نہ ہو. اور اس کو سائن ٹائم یہ ہوتا ہے صرف کہ کچھ لوگوں کو ایک صرف لسنر چاہیے ہوتا ہے اس بات کو آگے بڑھانے والا چاہیے. It's better they should go to a psychiatrist
آپ کے اوپر سے اسے بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کا جو ایک ایک منٹ ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بندہ جو بہت ڈیسپریٹ ہے اس تک وہ اللہ والا میسج پہنچنا چاہیے، تو وہ آپ کی کال جو ہے وہ ہینگ ہوئی ہے، انگیج ہوئی ہے، سیم بندے لگے ہیں. اگر 10 سالوں سے آپ کو فرق نہیں پڑنا تو پھر 10 منٹ سے بھی فرق نہیں پڑنے والا. اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں اتنا ٹائم نہیں ان کو لگایا جائے. پھر میں مجھے ڈر لگا تو میں معافی سے بھی مان لیتا ہوں کہ یہ غلط ہو گیا. میں نے غصے میں کہہ دی، پھر میں چپ ہو ایک 2 مہینے چپ رہا، 2 مہینے بعد پھر میرا بٹن ہوا، پھر میں نے کہہ دی کیا کرتے ہو، فون بند کر دو، فون کرا دو، کھانا کھانے لگے پھر کھانے میں. امی جی کو غلطی ہوتا ہے کئی دفعہ، یہ آپ اکثر ہی گھر میں باجی نہیں ہے، یہ تیرے کو زینب بھی بیٹھی ہوئی ہوتا ہوتا ہے، یا ہم سب بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ نا ادھر پین، ادھر سے یہ ہونا، ادھر بھی آ گئی، یہ ہو گیا کرتے ہیں. ہاں ٹھیک کیا امی جی تو کہہ تم تو 10ویں کا امی جی بس چلے جائیں یا کوئی اور وہ بندہ مہینے سے اپنی جسم کو دکھا رہا ہے ہر بار، ٹھیک ہے. تو ایک دن پتا لگے کہ فلان کو دکھا لو، فلان نے کہا یہ ایسے کرو ڈاکٹر. اچھا فلانے کو یہ ہو گیا، میں جب دکھا رہی آپ نے تو کہا اچھا چلو ٹھیک. اس کو لگا فون کانوں میں لگا، وہ پوری بات دھیان ابھی تک ایک لگا ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ. اصل کہتے ہیں 6 ماہ سے 8 ماہ سال ہو گئے، وہ نہیں ٹھیک ہوتا. وہ صرف آپ کے لیے وہ سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ لینے کے لیے آ رہے ہیں، ہوتے ہیں اللہ والا میسج سائڈ پہ جا رہے اتنی لمبی بات نہ کیا. وہ جین میں بھی اتنی لمبی بات کری جا رہا ہوں کری جا رہا ہوں. میں نے کہا لیکن آپ تک آج آپ سب تک یہ پہنچ جائے میسج اس چیز کا کہ یہ جو ٹائم ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. اور جو ان کا ٹائم ہے انہوں نے شاید سرکل اس لیے چھوٹا ہے کہ صرف آپ لوگ ہی ان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. ادھر سے اٹھیں گے اس کو آپ 2 گھنٹے جا کے کال کرتے ہیں، 3 گھنٹے کال کرتے ہیں، تو وہ کسی اور کو چانس ہی نہیں ملتا. وہ بھی دیتے ہو پھر دیکھو نئے نمبر والے کو چانس کرنا تھا. تو یہ واسطے اس کا خیال کر اس کا اور لوگوں تک ان کی ہیلپ ہو جائے، ان تک میسج پہنچ جائے. بس یہ باقی میری معذرت آپ سے میں نے کافی لمبی بات کی اور کافی سخت باتیں ہوئی، اور پھر اس کو بری لگی ہے اس کی بات میرے کام اس لیے میرا اور ڈاکٹر صاحب کا سفر بابا جی کے ساتھ ہی شروع ہوا. اور ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ بابا جی جب گشت پہ ہمیں لے کے جاتے تھے، شروع میں شکری بھائی تھے اور ایک سائڈ پہ بڑے بھائی ہوتے. بابا جی نے باجی شاہدہ کی طرف جانا ہے تو کہنا چھکا کا بابا آپس میں بات کرو. 10-15 لوگ ہوتے تھے. بابا نے کہنا اچھا میں آیا واش روم کا کیا ہے کہ یہاں ویسے بھی چلے جاتے. 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے اسی طرح بحث ہوتی. جوید بھائی کا بہت نالج کرتی ہے، وہ شگری بھائی اتنے جوشیلے تھے. 2:30-3 بجے ایک دم بابا جی نے آنا، اور ہماری بھی جیسے کافی میں نیند آئے گی. میرا بھی یہی حال ہوتا سی کافی میں بابا جی آ جانا، کار سے چلی ہوں. بابا جی نے آنا 2:30 بجے 3 بجے اٹھ کے. جہاں پہ دونوں کے سین پھنسے ہوئے ہوتے تھے، بابا جی نے ایک چھوٹا سا ایک نقطہ لینا، وہ مسئلہ ہو جاتا. بابا جی کا وہ جو ورڈ ہے عشق لمبی باتیں نہیں کرتا، عشق کر کے دکھاتا، یہ ورڈز بابا جی کو سن کرتے ہیں کیونکہ وہ خود سراپا عشق ہے، وہ سراپا قرآن ہے، چلتے پھرتے وہ قرآن ہے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے، میں نے میرا انالیسس ہے کہ جو لمبی چوڑی اور بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا وہ اتنی پھنسے ہوتی ہیں. اور اب بابا کی وہ باتیں یاد نہیں رکھتی کہ عشق میں دامہ حرام، وہی لوگ پھنسے ہوتے ہیں. اور ہمیں کو سوال کی سوال کس نے کیا؟ اسی کا
बस बाबा जी जो है ना वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकते, ठीक है, और हर किसी की अपनी अपनी अकीदत है, और ये मुझे मैं कल परसों यूनिवर्सिटी साहब की को पढ़ रहा था कि मुर्शद से इश्क जो है वो इश्क मुस्तफा है। बातें ना बड़ी छोटी छोटी सी लगती है, लेकिन कोशिश करें, इरादा करें, सूरह रहमान मैसेज पे रहे और फैलाएं उसको। अगर आप रोजाना का एनालिसिस करेंगे तो सुबह से शाम तक जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, मेरा उसमें 100 में से हमें शायद 80 मार्क्स भी ना मिले। जो हम बातें करते हैं प्रैक्टिकली हम उसमें ऑपोजिट होते हैं, हमारा जाहिर बातें नहीं। और प्यार करें, माफ करें, लफ्ज़ तो बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम फेल हो गए। मैं हो देता हूँ फिर आप लोगों का नहीं, बाकी वही बातें इमरान ने भी खदीजा ने भी सब भी शायद जानते होंगे। उसमें मुकानी कितने हैं पहले तो तारिक साहब को दे दो, सम अप कर देना। आप नहीं थक गया करना उठ जाने में। तारिक साहब सम अप कर दें। तारिक कह रहा है बाल समीला से क्लीवला समीला के पास ही मैं बाबा जी ने ना वक्त नहीं गुजारिया था ना, मैंने पता है कि वो की करते सन की कहते सन। बस मैंने ये पता है कि मेरा उन्हों का रिश्ता जो है वो बाहर बैठी थी जितनी देर हो गया ना, वो बाहर ही खालिद ने सही किया। मेरी शायद टोटल मिला के मुलाकात 5 घंटे भी नहीं है। जब मैं कैलकुलेट करा, सम अप करा, हाउ मेनी आवर्स आई हैव सैट डाउन विद दैट जेंटलमैन दैट मे नॉट एक्सीड मोर देन 10 आवर्स। मेरा ख्याल है उन्होंने तुम अच्छा उस्ताद कोई नहीं सी। वो हर स्टूडेंट को अपने को जानते हैं और हर स्टूडेंट को उसकी औकात के मुताबिक डील करते थे। और अच्छा उस्ताद उन्होंने मिलने तो बाद ही मैंने एहसास है कि अच्छा उस्ताद वही होता है जिदे स्टूडेंट हो तो बहुत अगे निकल जाए दुनिया की नज़र से। दुनिया की नज़र च स्टूडेंट्स ने बड़िया कामयाबियां हासिल की हुई। तो मैं इसके शख्स शाह शम्स ते रूमी की एग्जाम्पल दूँ। पूरी दुनिया रूमी को जानती है, लंग्स से भी रूमी को इंग्लिश भी ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाएगा। जाके पूछो तो शम्स का किसी को पता नहीं। मेरा ख्याल है बाबा जी बहुत बाकमाल उस्ताद से, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु भी यही अदा मैनू बड़ी बड़ी ही भांजी है। उन्होंने ऐसे स्टूडेंट पैदा किए, वो पहले चारा की खास चीज़ सी वो स्टूडेंट कैसे बने। अगले 700-800 साल असी जड़े ने वो असी हुकूमत की दुनिया में। मेरा ख्याल है सरकार ने तो उसे नहीं जाके तुर्की पता किया, लेकिन वो 4 जो पहले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी ट्रेनिंग या हक अदा किया अपने उस्ताद का। बाबा जी की भी यही सी कि बहुत ही उन्होंने का कोई स्टूडेंट भावें नेड़े सी भावें मेरे का 7 समंदर पार से, उन्होंने निगाह 360 घूमती सी। 360 उन्होंने जी है ना अप्रोच सी, उन्होंने रेडिएशन कह लो, जो भी कह लो, उन्होंने असर जड़ा दुनिया के हर कोने च होंदा सी। पर जे असी
ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि आखिरी मुलाकात मतलब द लास्ट मीटिंग कि आप बस सूर्य रहमान का बता दिया करना। ये अलहमरा के हॉल में से निकलते हुए उन्होंने कहा आप बस सूर्य रहमान का बता दिया करना। तो जब मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को तो अक्सर मुझे पूछते हैं कि अच्छा साहब फिर क्या होगा। मैं उन्हें कहता हूँ 7 दिन सुन लो, मुझे खुद भी नहीं पता क्या होगा। हाँ, जो भी होगा उसके बाद तुम खुद ही दुनिया को खुद ही बताओगे, और जब तुम बताया करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो 7 दिन सूर्य रहमान सुनने से क्या हुआ था। बाबा जी के होते हुए मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, ना मैंने उन्हें कोई बहुत बड़ा कलंदर समझा, ना मैंने कभी कुछ। मेरे लिए वो अब्बा जी की तरह थे, हैं, बिल्कुल अब्बा जी वाला प्यार था। और खालिद ने तो पता नहीं वो बदतमीजियाँ की हैं कि नहीं, ये बाकी गवाह हैं। आज अब्बा जी के घर मैंने बाबा जी को पकड़ा, गले से पकड़ के यहाँ से मैंने और गालियाँ भी बकी, क्योंकि वो गायब थे जब मैं वापस आया 3 हफ्ते। मुझे नहीं था पता, लेकिन जिस दिन बाबा जी पर्दा करके थे, मैं जर्मनी में था, डॉक्टर ने फ़ोन किया तो मैं पैदल अपने घर गया साइकिल में, तो तब मुझे एहसास हुआ। उस दिन तक मुझे कोई एहसास नहीं था कि मेरे पास कोई आई एम एफिलिएटेड और आई एम अटैच्ड टू समबडी हु इज अ ग्रेट ह्यूमन, वेरी ऑनेस्ट। एक रिश्ता था, उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता कि वो क्या रिश्ता था, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था। उनके पास आके बिल्कुल सवालात खत्म हो जाते थे और वो पूछते थे अक्सर, डॉक्टर बाबा काका स्पाई सवाल पूछ, तो मैं खामोश हो गया, सवाल खत्म हो जाता। लेकिन जिस दिन वो चले गए और मैं वापस पैदल जा रहा था, उस दिन मुझे एहसास हुआ, तो मैं पहले भी बार बार कह चुका, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आई हैव लॉस्ट समबडी इररिप्लेसेबल इन माय लाइफ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने कोई चीज खोई है जो मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। और वो उस टाइम पर्दा कर चुके थे और डॉक्टर साहब मुझे फोन, मैंने कहा आधे घंटे बाद जब मैं घर जा रहा था, मैं टोटल कोई आधे घंटे की मेरी वॉक थी, घर तक अकेला था, तो मैं रोता जाता था। मुझे ये पता था, उस दिन एहसास हुआ था कि मेरा नसीबा अच्छा था, मैंने किसी बड़ी प्यारी हस्ती के साथ चंद घड़ियां गुजारी हैं, जिसका इम्पैक्ट आज तक है, ये रहेगा। और अल्लाह जब आगे चला जाऊं तो हाफिज क्यों निकले क्योंकि जैसे मैंने कहा वो उस्ताद बहुत प्यारा है, वो बहुत ही बाकमाल उस्ताद। और बाकमाल उस्ताद यही होता है जिसे ज्यादा नसीहत ना करनी पड़े, जिसे ज्यादा बार बार एक्सपेरिमेंट करके ना दिखाना पड़े, जो सिर्फ एक दफा कह दे और वो स्टूडेंट के अंदर ऐसे उतर जाए तो वो स्टूडेंट उसे एक्सपेरिमेंट में ढल जाए। मैंने जैसे कहा मेरी तो मुलाकात उनसे नहीं है इतनी ज्यादा, मैंने तो उन्हें बोलते हुए भी इतना ज्यादा नहीं देखा। हाँ, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, मैं कहूँगा ये मेरी जिंदगी का एहसास है, शायद अजीम तरीन एहसास। मुझे वो सी ऑफ करने एयरपोर्ट गए, उन्होंने शायद किसी को नहीं किया और शायद उन्हें पता था कि हमारी आइंदा मुलाकात नहीं है, तो इस पागल के लिए चलो ये चीज़ रहेगी कि मैं इस एयरपोर्ट छोड़ दिया, उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं। तो सूर्य रहमान का पैगाम जितना फैला सकते हैं यही फैला दें, क्योंकि बकौल बाबा जी के सिलेबस बदल गया। मुझे नहीं पता कौन सा सिलेबस, ये उनके लफ्ज़ थे मेरे साथ। सूर्य रहमान फैला दें जितना ज़्यादा फैला सकते हो। माशाल्लाह यूट्यूब पे चल रहा है, मैं लोगों से लफ्ज़ में सुनता हूँ, मेरे और जो नॉन मैं गिलगित बल्तिस्तान गया था स्कर्दू, वहाँ पहाड़ों में दूर जहाँ पे शायद फ़ोन के सिग्नल भी नहीं थे आते, वहाँ पे अगर मैंने सूर्य रहमान का जिक्र किया तो लोगों ने कहा हाँ वो एक डॉक्टर है, हम वो चैनल देखते हैं। पैगाम तो फैल रहा है।
لیکن اس تاثیر سے ماشاءاللہ جس طرح آپ لوگ پھیلا رہے ہو سیلف لیس ہو کے انکنڈیشنل اسے پھیلاتے ہیں. بابا جی کا یہی ڈیوٹی تھی, یہی ہے. ہم سارے اگر اسے زبر زیر جو جتنا اتنا آگے بات کو کرتے ہیں, یہی ہے ہمارے استاد کا کمال ہے کہ ہم دے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ سب لوگوں کا کسی کا کوئی کویشچن؟ ایک چیز ہے جی 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 والدہ نے سیکریفائس کیا آپ پہ, سب دیکھے, سب کا ذکر ہوا. ایک جو ذکر نہیں ہوا بچوں کا بات ہوئی, آپ کے بچوں نے بھی ذکر کیا. سب سے زیادہ جو رول پلے کر رہی ہے آپ کے ساتھ جو آپ کی مسز ہے, جو روحانیت کا سلسلہ, آپ کا سلسلہ اپنی جگہ پہ, مگر جو ان کی پارٹیسپیشن ہے, میرا تو ان سب سے شاید میں جونیئر ہوں اس سارے سلسلے میں. اور جو ہم نے آپ کو خود تنگی دیکھی, اس کے بعد جو آپ سے ہیلپ ملی اور جس طرح آپ نے دی, اور چونکہ میرے بھی بچے ہیں, میری بھی بیگم ہے, وہ سب سے زیادہ اپریشیٹیبل جو ہیں وہ ہماری بھابھی ہیں, میری بہن ہے, اور ان کی بھی بڑی اگر وہ ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہ ہو تو جو بابا جی کے جتنے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے اثرات آ رہے ہیں یا ان کے فیض آ رہے ہیں, وہ نہیں آ سکتے اگر آپ کو گھر سے وہ سپورٹ نہ ملے. تو میری طرف سے ان کا بہت بہت شکریہ. اور کہنے کو تو بہت ساری باتیں یہاں پہ کی ہیں جو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئے تھے کہ آج کا نسبت وہاں تھی. اور سب سے بڑی بات تو ہے کہ جی ہمیں اگر ہم نے دیکھا اللہ کو, قرآن ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور کتابی باتیں تو ہمارے پاس کتابوں کی صورت میں آ جاتی ہیں, لیکن جو فیض, روحانیت, محبت, چاہت اللہ کی, اللہ کے نبی کی, وہ اللہ کے ولیوں کے بغیر نہیں آ سکتی. اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نسبتوں میں جوڑا ہوا ہے جہاں سے کسی نہ کسی سلسلے سے اس محبت کے سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات جو آپ نے سب سے پوچھی, مجھے اپنی بال سفید ہونے کو آگے مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات کہ جب دنیا بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا تھا کہ ذمہ داری کس نے لینی, تو انسان نے اٹھائی تھی. تو فرشتے بھی حیران ہو گئے, پہاڑ بھی حیران ہو گئے, انسان نے کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے جو گورکھ دھندا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اس سے ہمیں ایک ہی شخصیت بچا سکتی ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا, ان کا رحم, ان کا کرم, ان کی شفاعت. میرے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا کردار ہماری زندگیوں میں ہے. اگر وہ نہ ہو تو ہم اس گورکھ دھندے کو نہ سمجھ سکتے ہیں, نہ اس سڑک کو پار کر سکتے ہیں. تو میرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک جو سب سے بڑی خوبی ہے جو میں سمجھتا ہوں, میں نے یہ پایا ابھی تک. باقی تھینک یو ویری مچ. جی, ساروں کی باتیں سنی آپ نے, اس گھر کے بڑوں چھوٹوں کی. امی جی کی باتیں رہ گئی ہیں, میں اگر انہیں مائک دوں گا تو وہ بڑی ان کی موڈ کی بات ہے, درمیان میں وہ شروع ہو گئی ان کی اپنی, لیکن اس وقت مائک ادھر تھا تو آپ لوگ نہیں ریکارڈ کر سکے. میں یہاں سے سن رہا تھا کہ وہ اپنے فلو میں چلے جاتی ہیں, جب تو پھر وہ بولتی ہیں اپنی یادیں. بچوں نے بولا, بڑوں نے بولا, کچھ نے نہیں بولا یا وہ شیئر نہیں کرتے, کچھ چھپ گئے, کچھ سو گئے, کچھ چلے گئے, لیکن یہی کچھ ہے. اور اس میں سب کا بابا جی سے تعلق, میرے سے تعلق, آپس میں تعلق, اور اس گھر کا میرے تو خیال میں ہم سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے. ساروں کو اپنے اپنے گھروں میں پیار, محبت, رواداری, چھوٹے بڑوں کی رسپیکٹ کریں, بڑے چھوٹوں کا خیال کریں. اور گھر کا جو بڑا ہے, ماں ہے, باپ ہے,
जो बहरहाल फाइनल अथॉरिटी हो, जो अल्लाह रसूल ने भी बता दिया है, और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अमल है और उनके साथियों का भी अमल है, आगे भी ट्रांसफ़र होता आया है। हमारा फैमिली फैब्रिक माशरे में ख़राब हो रहा है, वाहिद की कौमों का ख़राब हुआ है और तबाह हुआ है। कहने को वो तरक्की कर गए, लेकिन इखलाकी तौर पे या मुख्तलिफ मसाइल ऐसे हैं जिनको अब वो कभी जो चीज़ें उनके भी मुल्क में इलीगल थी अब उन्हें लीगल करते फिर रहे हैं, और हम भी कवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया कि मसदाक अंधी तकलीफ में गिरते जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के इस तरह के बंदे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे खादिम और गुलाम और उनके आशिक, उन्हें अल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि ऐसी समझ देता है इसी कुरान करीम में से, और मैसेज बाबा जी का कुरान करीम है। उस कुरान करीम में से सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम भी उन्होंने नहीं खोली, रहमान पे ही हम और अल्लाह 3 बार अल्लाह कह लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, बेसिकली यूं कह लें अल्लाह रहमान और रहीम, 3 नाम अल्लाह के। अल्लाह खुद कहता है अल्लाह कह लो, रहमान कह लो, तो 3 बार वो अल्लाह वाली दुआ कर लो, सूरह रहमान सुन लो, उसके आगे पेश हो, मकसद उस एहसास में चले जाओ कि वो है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि उनके साथ सफ़र शुरू हुआ तो मुझे समझ आई, मुख्तलिफ ज़िंदगी के मौक़ों पे अभी भी होता है कि हम सारे कहते हैं अल्लाह है, हम कहते हैं हम मानते हैं अल्लाह है, लेकिन मैं ये इतराफ़ करता हूँ कि बहुत से मौक़ों पे हम कोई नहीं मानते। जहाँ हमने हरकत करनी होती है हम कर जाते हैं, उस वक्त हमें कोई अल्लाह याद नहीं होता, ना हमें उस अल्लाह की पकड़ का खौफ होता है, ना हमें ये खौफ होता है कि वो देख रहा है। वो तो मैं कहता हूँ बाथरूम में भी देख रहा होता है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं होती। उसके मुकाबले में हमें किसी कैमरे की या किसी इंसान की शायद ज्यादा डर होता है कि ऊपर से आना जाए, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, लेकिन उस अल्लाह का तो कोई परवाह नहीं होती जिसके सामने अब 24 घंटे होते हैं और ऊपर से कहते हैं हम उसे मानते हैं। उसकी सिफात समेत ही जब उसको सारा मानना है तो फिर तो इस तरह की हरकत या कुछ भी इस तरह का हो सकता नहीं है। लेकिन सरकार दो आलम ने भी जितना प्यार या अमल करके दिखाया और उनके साथियों ने, उनके घर वालों ने, उसके बावजूद दुनिया एक अपनी डगर पे है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसका जिक्र हमने किया कि इंसान ने वो बोझ या वो टास्क अपने ज़िम्मे ले लिया और हर शय कायनात की हैरान भी हो गई। लेकिन अल्लाह करीम का इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारा का सारा उसका अपना खेल था और है, और उसने वो ऐसे तकरीम पे जिस शख्सियत को, जिन हस्तियों को उसने आलीम मुकर्रर किया था, उसका उसने पहचान अपने वक्त पे करवानी थी। और आज हमारे बच्चों से लेके हम सारे उनकी तारीफें तो करते हैं उनके अमलों की, लेकिन प्रैक्टिकली हम कहते हैं वो भी आम आदमी थे। और अल्लाह कह रहा है कुरान में बार बार वो एक आम आदमी है, लेकिन वो या उनके घर वाले, असल में मुझे उस फिक्र की समझ ये आई है कि वो कह रहा है कि देखने में, करने में ये भी गोश्त पोश के इंसान है, इनकी भी वही बशरी तकाजों में नहीं है, तो ये भी तुम्हारी तरह के इंसान है, लेकिन क्या तुम में से भी कोई इन जैसा है? असल में ये मैसेज है वो मुझे समझ आया। और हमें अगर यही बात समझ आ जाए तो ये हमें हम्बल कर देती है, आजिज़ी में लाती है। और आजिज़ी में अगर सरकार को देखते ही शर्मिंदगी हो जाए कि मेरे सरकार ने क्या कहा, क्या करके दिखाया, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है ये शर्मिंदगी भी अल्लाह को, रसूल को पसंद आ जाएगी अगर हम आइंदा के लिए बाज आ जाएं, आपस में ही प्यार, मोहब्बत, रवादारी। मेरा ख्याल है मैं 55 साल की उम्र अब होने लगी है, मैं अब किसी को ठीक करने की कोशिश नहीं करता। मैं मैसेज जरूर देता हूँ, उसको आगे से बताता हूँ जहाँ से मुझे लगता है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन मैं अब अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये समझ आई है कि मैं ना किसी को ठीक कर सकता हूँ और ना ये मेरे ज़िम्मे है, मैंने अपने आप को ठीक करना है। मैं अपनी किसी खामी और गलती पे या जो भी मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसमें थोड़ा बहुत भी कोशिश करूँ कि जितना कर सकता हूँ उसे कर लूँ। मेरा ये ख्याल है कि आप में से जितने भी जोशीले लोग भी हैं, जो समझते हैं कि हमने ज़माना ठीक कर देना है, या लोगों को ठीक करना है, या घर वालों को ठीक करना है, वो इसी नतीजे पे फाइनल पहुंचेंगे कि कोई भी गलत नहीं था, हम खुद गलत थे और हमने खुद को ठीक करना था।
اگر ہم خود کو ٹھیک کرتے جائیں, یہی بابا جی کہتے ہیں اپنے آپ سے پیار کرو, یعنی اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اپنے آپ سے پیار کرو, اپنے آپ کو پہچانو, دوسروں کو مت بھولو, آپ کو بولو, اپنے آپ کو تولو, اپنے آپ کو اسیس کرو. اپنی کوئی ایک خامی جو تم سمجھتے ہو کہ خود بھی مانتے ہو کہ غلط ہے, چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ نہ ریپیٹ کروں, پھر کر لیتے ہو, اس پہ قابو پانے کی کوشش کرو. اگر تم اپنی ایک خامی کو چینج نہیں کر سکتے, ایک عادت کو چینج کرنا تمہارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے جب تم کوشش کرتے ہو, تو پھر تم دوسروں سے کیا گلا کرتے ہو؟ دوسرے بھی اتنے ہی مجبور ہیں, یا ان کے بھی اسی طرح اپنے اوپر بھی اختیار نہیں چل رہا ہوتا. بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ, پیار, محبت, اتنی دیر سفر سے ہم سب کو سننے کا, ہمارے ساتھ بیٹھنے کا, اور اس محفل کو, اس سنگت کو یوں نبھانے کا. اللہ اس سے کوئی خیر نکالے. میری اپنی ایویں ہی خبریں سن کے لگتا ہے کہ یہ ملک اس وقت عجیب سے دوراہے میں ہے, اور اس میں اللہ کے خاص کرم کی ہمیں ضرورت ہے, خیر کی ضرورت ہے, فضل کی ضرورت ہے, برکت کی ضرورت ہے, جو کہ شروع سے ہی ہمیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ہر وقت, ہر روز نئی سے نئی غلطی کر کے مزید دلدل میں پھنستے بھی جاتے ہیں. اس رب کو اور اس رسول کو اور اس کے پیاروں کے صدقے پھر معافیاں بھی مانگتے ہیں, لیکن ہم خود کو چینج نہیں کرتے. ہم میں سے جو کوئی بھی جس بھی ذرا سی سیٹ پہ پہنچتا ہے, کرتا دھرتا بنتا ہے, اصل ٹیسٹ ہی اس کا وہاں پر ہوتا ہے, اس کے ایمان کا, اس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, اس کی مسلمانی کے دعوے کا, اس کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے, اس کے روزمرہ کے جو اختیارات ہیں, اس کا جو کاروبار ہے, یا اس کی نوکری ہے, یا اختیارات ہیں, وہ سرکاری ملازم ہے, یہ سارا اس کا ٹیسٹ ہے. یہی رحمانیت کی پریکٹیکل مثال ہے, اور اس اللہ کو ماننے کا عملی مظاہرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ میرے لیے آپ سب دعا کیجیے گا, میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اور میرا خیال آپ سب گھروں کو چلتے ہیں. اس گھر والوں کو بھی بڑا حوصلہ ہے کہ آج سے بیٹھے ہوئے ہیں. دل تو نہیں کر رہا, مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سو کا دل نہیں کر رہا کہ اٹھا جائے, سوائے آفتاب علی کے بڑی دیر سے وہاں سے اشارے کر رہے ہیں کہ بس کریں اب اٹھیں. لیکن یہ گھر والے بھی, اقبال کے بھائی کی, اقبال گھر میں سب سے بڑا ہے, اور ان سے چھوٹا بھائی جیسے میرے سے خالد ہے, ان کے اکلوتا ایک ہی بیٹا ہے, اس کی آج شادی تھی, اور کل مہندی تھی, آج شادی تھی, اور یہ لوگ صبح بارات لے کے پہلے آئی تھنک ساہیوال گئے ہوئے تھے یا بڑی کام, اور وہاں سے واپس پھر اقبال یہاں پہنچے, اور کل محل دوپہر کا ولیم ہے, اور یہ بھی سارا, اس میں بھی اقبال گھر کا بڑا ہے, اور ان کی فیملی بھی ہے, اور سارے انہوں نے بھی کرنا ہے سارا, تو ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. بچے بھی سو رہے ہیں, مائیں بھی صبر سے انتظار کرنی ہے کہ یہ سارے بھائی یوں فون پکڑتے ہیں, چھوڑتے نہیں اس کو مائک کو. تو اب میرا خیال آرام آتے ہیں, یا ابھی بھی کوئی سوال جواب رہتے ہیں؟ بہت مہربانی, آپ سب کو بہت بہت شکریہ.